رمضان المبارک کی اس بابرکت اور باعظمت لمحات میں بزم علم و دانش کی پھر ایک دفعہ نشر دین اور نشر تعلیم کی اور نشر تعلیم اسلام کی اس جد و جہد کے تحت درس نظام مصطفیٰ کے عنوان سے آج یہ شب مغفرت علم و آگاہی کی یہ مجلس، علم و عرفان کی یہ بزم، روح اور فکر کی تازگی اور بالیدگی کے لیے یقین اور نفوس میں ایقان اور تیقن کی ان بنیاد اور اس مبارک فکر کو اجاگر کرنے کے لیے بزم علم و دانش نے اس بزم کو سجایا۔ اللہ رب العالمین اس بزم سے وابستگان تمام کو برکات و ثمرات عطا فرمائے، اور جو اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی بارگاہ میں ماجور فرمائے اور اس کا بہترین اجر و صلہ عطا فرمائے۔ شب قدر انتہائی بابرکت شب ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت سے ہر مسلمان واقف ہے، اور ہر کلمہ گو رمضان شریف کی ان طاق راتوں کی اہمیت و قدر کو جانتا ہے۔ بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث، اس کو یاد دلاتے ہوئے جو اہم موضوع ہے اس کی طرف ہم بڑھنا چاہیں گے۔ بخاری شریف کی مبارک حدیث کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو قدر والی رات کا علم عطا فرمایا کہ وہ کب ہے۔ صحابہ کرام کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے شاہ فرمایا کہ تمہارا یہ مباحثہ تھا جس کی وجہ سے مجھے وہ بھلا دی گئی، لہٰذا اب وہ رات جسے قرآن کریم نے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل قرار دیا ہے، اس کو اگر تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو پھر طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، یعنی 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سرکار نے ابتدائی 10 دن رمضان شریف کے ابتدائی عشرے میں روزہ رکھا، اور روزے کی حالت کے اندر رمضان کے فریضے کے ساتھ ساتھ رات کو آپ نے اعتکاف فرمایا، یعنی دن اور رات کا اعتکاف تھا۔ یعنی پہلے 10 دن میں آپ نے شب قدر کو تلاش کیا، پھر دوسرے عشرے میں تلاش کیا، اور پھر حدیث پاک کا خلاصہ یہ ان تمام مباحث کا کہ آپ کا ارشاد یہ تھا کہ لیلۃ القدر جو ہے اور یہ قدر والی رات جو ہے یہ رمضان شریف کے آخری 10 دن یعنی آخری عشرے میں ہے۔ یہ دو روایات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی وجہ، ان کا وہ واقعہ، ان کا وہ محادثہ، یا ان کا وہ آپس میں گفتگو کرنا، ان کا وہ مذاکرہ وجہ بنا کہ حضور نے فرمایا تم کسی مسئلے پر بحث کر رہے تھے اور تمہاری اس بحث کی وجہ سے میرے ذہن سے اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور یقیناً یہ اپنی جناب میں ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور سید عالم کی حدیث مبارکہ ہے دوسری جگہ پر جو موطا امام مالک کے اندر موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی لا انسا او انسا لاسنا، فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں، مجھے بھلایا جاتا ہے، اس لیے بھلایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی آسانی اور طریقہ نکلے، کیونکہ جو میں کہہ دوں گا تو پھر شریعت بن جائے گی، جو میں بتا دوں گا تو شریعت بن جائے گی۔ اسی لیے امت کی آسانی کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بظاہر وہ ذہول کی کیفیت، بظاہر وہ نسیان کی کیفیت، جو یقیناً ایک تو ابدیت اور الوہیت کے اندر واضح فرق، فصل ممیز کو پیدا کرنا ہے کہ بندے کا مقام کہاں تک ہے اور اس کے علم کا استحضار کیسا ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کا وہ علم ہے کہ جسے کبھی تعطل نہیں ہوتا نہ کبھی نسیان ہوتا ہے۔ ایک تو عقیدہ یہاں واضح کرنا تھا، یعنی حضور سید عالم کی اتنی عظمتوں کو بعد یہ تفریق جو عقیدے کی ہے کہ خالق برحق اور عبد خاص کے اندر خالق اور مخلوق کے درمیان جو فرق ہے واضح ہو جائے، کہ جس کا علم ہمیشہ مسلسل مستحضر ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اللہ اپنے محبوبوں کو، انبیاء کو اپنی خلق میں سب سے زیادہ علم عطا فرماتا ہے۔ ایک تو وہ علم اللہ خود عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ کے علم اور اس علم میں فرق یہ ہے کہ وہ علم جو انبیاء کو دیا جاتا ہے نہ وہ ذاتی ہوتا ہے، نہ مستقل ہوتا ہے، نہ غیر متناہی ہوتا ہے، نہ ہر وقت اس کا حضور ہوتا ہے،
بلکہ اس میں کچھ تعطل آتا ہے، یعنی انبیاء کرام کا علم متناہی ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کا ایک دائرے کا علم دیا جاتا ہے، اور پھر وہ علم دیا بھی اللہ کی طرف سے جاتا ہے، اور پھر اس میں ہر وقت وہ تمام چیزیں مستحضر اور حاضر ہوں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ کی شان ہے کہ جس کا علم غیر عطائی ہے، ذاتی ہے، لا متناہی ہے اور ہمیشہ مستحضر ہے، اور ساتھ خاص طور پر جو ہے اس کا علم جو ہے وہ ایسا علم ہے کہ جو شہود پر بھی دلالت کرتا ہے اور عدم پر بھی دلالت کرتا ہے، کیونکہ مخلوق کو وہی علم دیا جاتا ہے جو شہود پر ہے، اور جو عدم ہے وہ غیر متناہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر پوری بحث اپنی مبارک کتاب خالص الاعتقاد کے اندر، انباء الحی کے اندر، ان تمام امور میں انبیاء، مخلوق اور اللہ کے علم کے فرق کو بیان کیا، اور یہ خالص توحید ہے، اور یہ اہل سنت کو اللہ رب العالمین نے عقیدت کے اندر یہ توازن اور بیلنس عطا فرمایا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات کو بھلایا جانا، اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ آپ کا علم اور خدا کے علم میں فرق ہے، اور آپ کا علم اللہ کا عطا کردہ ہے، اور یہ ضروری عقیدہ ہے، اور یہی شان رسالت ہے جس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو بھلا دینے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں امت کے لیے یا دیگر اور ضروری احکام جو بعد میں آ رہے ہیں اس کے لیے سپیس اور جگہ بن جائے، اور امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ساری رات آپ نے سفر فرمایا اور بدن پر تھکن آئی، بلال رضی اللہ عنہ کو بٹھا کر رکھا، سارے صحابہ کو بٹھا کر رکھا تقریباً کہ فجر کا تم انتظار کرو گے، یہ بھی موطا امام مالک کے اندر، اور بالکل ابتدا میں حدیث موجود ہے۔ لیکن یہ ہوا کہ حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، دوسرے صحابی کی بھی لگ گئی، اور فجر کا وقت نکل گیا، اور وقت ایسا آیا کہ جناب سورج سر پر آیا۔ حضرت عمران بن حسین اور دیگر بزرگ فرماتے ہیں صحابہ کہ ہم صحابہ کے پاس گئے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سارے صحابہ سو رہے تھے، پھر انہوں نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جگایا تو سرکار نے فرمایا اٹھو یہاں سے، ہم یہاں پر نہیں رہیں گے، یہاں شیطان کا دخل ہے، اور آگے جا کر سرکار دو عالم نے اس نماز کی قضا فرمائی۔ اس کو باقاعدہ طور پر، اس پر میں تقریباً کئی تقریریں کر چکا ہوں بحمداللہ تعالیٰ، اس واقعے کو الگ سے عنوان اور ٹائٹل دیا جاتا ہے لیلۃ التعریس۔ یہ خیبر سے لوٹتے وقت کا واقعہ، جنگ خیبر کے بعد کا لیلۃ التعریس، اور یہ اس لیے تھا کہ تاکہ ہمیں قضا نمازوں کے حکم سامنے واضح ہو جائے کہ جب ہم پر یہ کیفیت گزرے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتا ہے لوگوں، انسانوں، تمہارے لیے عملی زندگی کے اندر، پریکٹیکل لائف کے لیے کوئی ماڈل ہونا چاہیے، کوئی حوالہ ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر تم سلیقہ، ترتیب، انداز کو سمجھو، تو فرمایا وہ ہمارے رسول کی ذات ہے جو تمہارے لیے۔ تو وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ واقعہ لیلۃ التعریس کا ہے، ورنہ اصول کیا ہے؟ جیسے قرآن میں سورہ اعلیٰ میں اللہ نے ذکر فرمایا، سبح اسم ربک الاعلیٰ میں آگے جا کر آیت آ رہی ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، اے حبیب ہم آپ کو خود پڑھائیں گے، فلا تنسیٰ، آپ کبھی نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر جب اللہ چاہے گا، یعنی اللہ آپ کو بھلائے گا۔ تو بھلانے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ آپ کی امت کے لیے اس میں بے شمار حکمتیں اور آسانی رہے گی۔ کبھی بھی حضور سید عالم نے عقائد کی آیات نہیں بھولی، احکام کی آیات آپ سے نہیں بھلائی جاتی، کیونکہ انبیاء کرام سے کبھی عقائد میں سہو واقع نہیں ہوتا ہے۔ ہاں جو ضمناً جو فضائل کی چیزیں ہیں، دیگر تشریحات ہیں جو عقائد کے باب کے علاوہ ہے، وہ رکھی جاتی ہے تبلیغی امور کے اندر، اور یہ تمام واقعات اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک انسان جو آپ کا پیروکار ہے وہ خطا و نسیان والا ہے، اس کو ہمیشہ یاد بھی نہیں رہ سکتا، ہمیشہ وہ بھول بھی نہیں رہ سکتا، اس ملی جلی حالت میں رہتا ہے، تو اس کو بھولنے کی حالت میں آپ کی سنت اور آپ کے طریقے سے کیا حصہ ملے گا، اور وہ اپنی عبادت کو کیسے شروع کرے گا۔ ایک حدیث میں کہ سرکار نے 5 رکعتیں پڑھائی اور پھر سجدہ سہو کا حکم آپ نے فرمایا، یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو آج اگر میرے اور آپ پر یہ کیفیت ہوتی تو ہم نماز جب ہم سے ایسا گویا کہ ایسا کوئی تجاوز اپنی جگہ پر جو ہم سے ہوتا ہمارے درجے کے اندر، تو ہم اس کی اصلاح اور درستگی کیا کرتے؟ ظاہر سی بات ہے وہ حضور کی سیرت ہی سے کرتے۔ تو اس میں بدرجہ حکمتیں موجود تھی، اور انہی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ آپ کو لیلۃ القدر کا تعین جس دن 21 ہی کو ہے، 23 کو ہے،
25 کو ہے, 27 کو ہے, 29 کو ہے. اس میں ایک جگہ نہ رکھنا اس لیے بھلایا گیا ہے کہ اگر ایک دن وہ رکھ دیا جاتا کہ 21 ہی کو ہوگی یا 27 ہی کو ہوگی, اور پھر اگر کوئی شخص اس کی قدر نہ کرتا تو شخص سخت عذاب کا شکار ہو جاتا اور سخت محرومی کا شکار ہوتا. لیکن بھلانے میں یہ ہو گیا کہ اگر کوئی بندہ 27 کو نہ پا سکا تو اسی امید اور لگن کے ساتھ وہ دیگر اور راتوں کے اندر, یا ایک رات میں وہ لیلۃ القدر تھی لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں ہے کہ نہیں, اس کے پاس آپشن ہے کہ بھائی وہ تو 21 کو شاید ہو سکتی ہے, 23 کو ہو سکتی ہے, تو اس وجہ سے اگر اس میں کوئی کمزوری ہو جائے تو اللہ معاف فرما دے, اور اگر وہ کسی اور رات کی طرف اپنا دل لگا کر شوق کرے تو اللہ اپنے فضل سے اس کی نیت پر اسے لیلۃ القدر عطا فرما دے. حضور سید عالم کی اس معاملے میں ہزارہا حکمتیں ہیں, اور میں یہ بحث کیونکہ طلباء کے لیے تھی, عوام کو جو سمجھنا ہے وہ اس حدیث سے سمجھ لیجئے. سرکار نے فرمایا کہ انی لانسا, میں کبھی نہیں بھولتا ہوں, او انسا, لیکن بھلا دیا جاتا ہوں, لاسنہ, تاکہ تمہارے لیے کوئی آسانی کا طریقہ نکل آ جائے. اب اس لفظ کے اندر پوری کائنات ہے, ایک علم کا سمندر ہے اور حکمتوں کی گہرائی ہے. سرکار دو عالم مقتدا معلم رہبر ہیں, اور آپ کی ہر ادا کو فالو کرنا ہے. یہ نہیں کہ جو آپ نے پڑھ کر بتایا اسی کو فالو کرنا ہے, نہیں, جو آپ نے کر کے دکھایا وہ بھی فالو کرنا ہے. اس لیے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کی ہر ادا شریعت ہوتی ہے, تو لہٰذا اس کی ہر ادا کے اندر اللہ رب العالمین آنے والے لوگ جن کے اندر یہ عقیدے کی, عمل کی اتنی گہرائی, پختگی, سنجیدگی نہیں ہے, تو اللہ رب العالمین کچھ چیزیں تقاضۂ بشری کے اعتبار سے نبیوں پر طاری کرتا ہے تاکہ آپ بعد میں آنے والے کمزور لوگ اپنی آسانی کا حصہ نبی کی زندگی سے لے سکیں. جس طرح کی یہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی, حدیث پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ میں بھولتا نہیں ہوں, بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ اس سے نئی سنت نکلے. انشاءاللہ العزیز 29ویں رات کو ہم جب حاجی الیاس تنبی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دولت خانے الہلال سوسائٹی میں درس کریں گے تو اس حدیث کی مزید گہرائی اور تحقیق اور اس موضوع پر وہاں گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو وہ بھی عنوان آپ یاد رکھیں. تو یہ لیلۃ القدر کے حوالے سے ابتدائی بات تھی کہ لیلۃ القدر کیا ہے اور یہ کب تھی. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 حدیث آپ نے بخاری شریف سے سن لی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھلا دیا گیا تھا. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک جملہ لکھا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. توجہ کیجیے گا, یہ خاص اہل علم کے لیے بات ہے. امام بخاری نے وہاں پر اپنی بخاری شریف کے اندر ایک جگہ پر یہ تعلیقاً لکھا ہے کہ وما ادراکا کا جو ہوگا اس کا علم نہیں ہوگا, اور وما یدریکا کا علم ہوگا. اور اس کا حوالہ آپ نے سفیان بن عیینہ سے دیا ہے, اور یہ تصاہمات بخاری سے ہے, ایسا نہیں ہے. کیونکہ اس کو بنیاد بنا کر کچھ لوگ حضور کے علم کی نفی کرتے ہیں, تو یہ ایسا نہیں ہے, یہ تصاہمات میں سے ہے. سفیان بن عیینہ کی کسی بھی تشریحات میں یہ لفظ موجود نہیں ہے. انسان تقاضۂ بشری سے بندے کو کبھی اشتباہ لاحق ہوتا ہے. تو یہ میں نے ان کے لیے کہا ہے کہ بخاری کی اس حدیث کو لیلۃ القدر میں تقریر کرتے ہوئے سرکار کے علم کے فضائل اور کمال اور اس کے توازن کو بیان کرنے کی بجائے یہاں سے حضور کے عدم علم کی دلیل نکالتے ہیں, تو لہٰذا اس کا جواب اہل علم ضرور یاد رکھیں. تیسری بحث میں یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن نے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا ہے. توجہ سے سنیے, قدر والی رات میں اس قرآن کو نازل کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ قدر والی رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو قرآن مجید کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے قدر والی رات میں نازل فرمایا ہے. اس وجہ سے قرآن ہی کی وجہ سے رمضان کے روزے ہوئے اور قرآن ہی کی وجہ سے قدر والی رات آئی. یعنی یہ سارے برکات جو ہیں وہ قرآن مجید کی وجہ سے ہے, ورنہ یہ روزے شوال میں بھی فرض ہو سکتے تھے, ربیع الاول میں بھی فرض ہو سکتے تھے, لیکن اس روزے کو اللہ نے رمضان میں کیوں فرض کیا؟ تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ہم نے رمضان میں قرآن مجید اتارا ہے. تو اس کا معنی یہ کہ قرآن اتنا بابرکت ہے کہ جس مہینے میں آیا ہے تو تعظیم و عبادت کے لیے پھر روزے کی عبادت بھی ساتھ میں آ گئی. تو یہ رمضان کی برکت, یہ قرآن کی برکت ہے جس سے رمضان ملا ہے, اور یہ سارے اہتمامات, اور یہ قرآن کی برکت ہے کہ جس سے لیلۃ القدر ملی ہے. لیلۃ القدر کے حوالے سے ایک مسلمان کو اتنی باتیں جاننی چاہیے. اس کو ذکر کرنے کے بعد میں اب
موضوع کی طرف آ رہا ہوں تاکہ قدر والی رات. لیکن شومی قسمت، ہمارے عمل کی کمزوری، اب بڑی اہم ترین باتیں چل رہی ہیں، ہل جل سے ذرا پرہیز کیجیے گا. ہمارے لیے کبھی ہم بہت زیادہ فضائل سن لیتے ہیں تو ہمارے اندر ایک عجب آ جاتا ہے. عجب یہ ہے کہ نخرہ آ جاتا ہے. 2 رکعت تہجد پڑھ لیے تو سمجھتے کہ ہم فرشتے بن گئے ہیں، یا ایک پارہ قرآن پڑھ لیا تو ہمارا نفس یا ہماری خواہش ہمیں اس قدر بہکا دیتی ہے جیسے ہم بہت بڑے پرہیزگار ہو گئے ہیں، اب ہمیں کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہوئی. کیونکہ کبھی نفس یا شیطان بندے کو اللہ سے ہٹاتا ہے گناہ کا خیال دلا کر، اور کبھی اللہ سے ہٹاتا ہے نیکی کا خیال دلا کر. اب اس میں بیلنس رہنے کی ضرورت کیسی ہے کہ کب ہمیں شیطان گمراہ کر رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ شیطان کوئی غلط یا بری یا گناہ کام پر ہمیں لگائے تو ہمیں پتا چلے کہ یہ ہم نے غلط کیا. شیطان کبھی نیکی کے کام میں بھی لگا کر بندے کو اس سے بڑے اہم کام سے ہٹا کر گناہ گار کر دیتا ہے. تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ خیال تو ہمیں نیکی کا آ رہا ہے، ساری رات نماز پڑھنے کا خیال آ رہا ہے، لیکن فجر کے وقت خیال آیا کہ ساری رات تم نے شبینہ پڑھا ہے، ساری رات تم نے تلاوت کی ہے، ساری رات تم نے عبادت کی ہے، ساری رات تم نے نعت خوانی کی ہے، ساری رات تم نے تقریر کی ہے، تو لہٰذا اب اگر فجر چلی جائے تو کیا حرج ہے، تو تھوڑا سو جاؤ. اب دیکھیں یہ جو خیال آیا ہے کہ قرآن پڑھا تھا، نیکی کی تھی، یہ سارا نیکی کا خیال ہے، تو کہا تھوڑا سو جاؤ. اب اس نے ایک نیکی میں لگا کر دوسری بڑی نیکی کو گرا دیا، اور یہ گناہ تھا اور ساری رات کی عبادت ہی ساری غارات ہو گئی. تو اس لیے اس کو سمجھیں گے کیسے، اینالائز کیسے کریں گے؟ جب ہمیں شریعت کا علم ہوگا، ہم جب شریعت کا مزاج کو جانیں گے. اسی طرح ہمارے وہاں گلی گلی کوچے کوچے لیلۃ القدر کی محفلیں ہوتی ہیں، تو ہماری نظر میں ان محافل، ان رات کی قدر ویسی نہیں رہتی. ساری نظر سحری کہاں اچھی ہے اس پر چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس قدر کی لاپرواہی اور اس فتنے والے دور کے اندر ایمان کے بھی لالے لگا دیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ جو سحری ہے، یہ ظاہر سی بات ہے بھوکا تو نہیں رکھا جائے گا. جو بیچارے اللہ ان کو برکت دے، جو کرتے ہیں اہتمام اپنی سعادت سے، وہ اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن کے اندر نیکیوں کی ترتیب ہونی چاہیے کہ اول کیا ہے، دوم کیا ہے، اصل کیا ہے، اس کے مقابلے میں غیر اصل کیا ہے. تو اصل اس رات میں کیا ہے؟ علم دین ہے، شریعت کو سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے. اصل یہ ہے، اور اس کی برکت سے سحری بھی ہو جائے گی، اور اگر ہم نے علم صحیح طریقے سے سیکھ لیا تو عبادتوں میں بھی سنجیدگی آ جائے گی، اور ایک رمضان کے بعد پوری زندگی کے لیے شیطان کے بہکاوے سے، عمل کی کمزوری سے، اور دشمنوں کے اسلام کے خلاف ہمارے دلوں میں ڈالنے والے شک اور وہم سے بھی ہم بچ جائیں گے. لیکن ہم سونے کو چھوڑ کر کاغذ خریدتے ہیں، یہ ہماری بات. تو لہذا کیونکہ میں مزاجوں کو تھوڑا ٹٹول رہا ہوں، ہماری نظر ہوتی کہ سحری کہاں اچھی ہوگی تو ہم وہاں پر چلیں. تو ٹھیک، اچھی بات ہے، انسان کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ جناب کب جائیں؟ کہ جب ساری محفل ختم ہو جائے کھانے کے لیے جائیں، اور پھر آخر میں آ جائیں تو پھر بعد میں کہ فلانا انجینئر کی تقریر سے میں پریشان ہوا، میں نے کہا خدا تجھے غرق نہ کرے. غرق کرے نہیں، خدا تجھے غرق نہ کرے. جب علم کی محفلیں لگی تھی تو تو باہر گٹکا اور پان کھا رہا تھا اور موبائل میں الجھا ہوا تھا اور کھانے کے چکر میں تھا. آج جب تیری ہڈیاں تھوڑی کمزور ہونے لگی اور اب تیرے سامنے فتنے اور بھیڑیے سامنے آئے تو اب تو کہو میں سنی رہوں کا نہ رہوں، وہ تو فلاں باتیں کر رہا ہے. تو اس میں علماء کا قصور نہیں، تو نے خود اپنے آپ کو ضائع کیا ہے. یہ محفلیں جو 11 بجے سے شروع ہوتی ہے تو یہ پیری مریدی کے نہیں ہوتی کہ آپ کو بلا کر مرید بنایا جا رہا ہے. یہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں ہماری علم کی سطح، جب ہمیں نالج ہوگی، علم ہوگا، اچھے کا علم ہوگا تو برائی کو سمجھیں گے. کیونکہ میری اور آپ کی پوری زندگی خیر اور شر کی آزمائش کے اندر چل رہی ہے، جس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ انبیاء میں ذکر فرمایا ہے. اللہ فرماتا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم پر کبھی سختی لائیں گے، کبھی کشادگی لائیں گے، اور ہم تمہیں آزمائیں گے. فتنہ اس آزمائش کی طرف، وَإِلَيْنَ تُرْجَعُونَ، اور پھر تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے. یعنی کبھی تمہیں مال اتنا دے دیں گے، اتنا دے دیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ یہ اپنی عقل کا چمتکار اس کو سمجھ رہا ہے یا ہماری عطا سمجھ رہا ہے. اگر ہماری عطا سمجھ رہا ہوگا تو پھر شکر بھی کرے گا، عبادت بھی کرے گا، ہماری بات بھی مانے گا. اور اگر یہ اپنی بزنس، اپنی تعلیم، اپنی ڈگری،
اپنی عقل کی صلاحیت سمجھ رہا ہوگا کہ آج اتنا مال میرے پاس آ گیا تو میں ذہین اتنا تھا، میں نے اتنی بڑی یونیورسٹی سے ڈگری لی تھی، میں نے اتنا پریکٹیکل کیا تھا، میں فلاں ملک کے اندر میں پڑھ کر آیا تھا، میں ہائی رینک سے پاس ہوا تھا. تو اگر وہ تمام سہولیات جو سے مل رہی، اللہ فرما رہا ہے یہ بھی آزمائش ہے. ضروری نہیں کسی کو معذور رکھ دیا جائے تو آزمائش ہو، ضروری نہیں کسی کو فقیر بنا دیا جائے تو آزمائش ہو، ضروری نہیں ہے کہ جناب جس سے مال و دولت دور کر دیا جائے اور وہ کلاش ہو جائے وہ آزمائش ہے. اللہ فرماتا ہے ہم اچھے لباس دے کر بھی آزماتے ہیں، علم دے کر بھی آزماتے ہیں، مال دے کر بھی آزماتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جس سے سب کچھ سہولیات ملی، گاڑی ملا، بنگلہ ملا، گھر ملا، پیسہ ملا، اولاد ملی، بیوی بچے ملے، سب ملے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں کو یہ اپنی عقل، اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ سمجھتا ہے، یہ ہمارا فضل، یہ ہماری عطا سمجھتا ہے. اگر یہ بڑی توجہ طلب بات ہے میرے دوستوں، اگر یہ تمام چیزوں کو کہ نہیں میں نے محنت اتنی کی تھی اس لیے اتنا نفع ہوا، یہ تو اسباب تھے، محنت تو اور لوگ بھی کرتے ہیں لیکن ان کو 20 روپے مزدوری ملتی ہے، تو نے تھوڑی سی محنت کی تجھے 20 لاکھ روپے مل گئے. تو محنت کا ٹائم تو دونوں ہے، تو 1 گھنٹہ تو 8 گھنٹے لگاتا ہے اور تجھے 250 روپے ملتے ہیں، وہ 1-2 گھنٹے لگاتا ہے اس کو لاکھوں روپے مل جاتے ہیں. تو ٹائم تو اس نے زیادہ لگایا لیکن تجھے تھوڑی ٹائم میں جو زیادہ ملا ہے تو اس میں ٹائم زیادہ لگانا نہیں تھا، یہ اللہ کا فضل تھا. اگر اس کو تو نے اپنی عقل صلاحیت ہی سمجھا، یقیناً عقل ہے، یقیناً محنت ہے، یقیناً تعلیم ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کے رہا تو نہیں جائے گا، یہ تو اسباب ہے، لیکن اسباب کے ساتھ اگر کبھی اس کا اثر مرتب ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہزاروں ڈگری والے مالدار نہیں بن پاتے، ہزاروں ذہین ہے پیسہ نہیں آتا، اور کچھ ہے کہ جناب ذہین نہیں ہے لیکن پیسہ آ جاتا ہے. تو جس کے پاس آیا وہ بھی آزمائش میں ہے، اور جس کے پاس نہیں آیا وہ یہ نہ سمجھے کہ جناب وہ قدرت سے دھتکار دیا گیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم پر سختی، شر اور خیر تم پر لائیں گے، فتنہ، تاکہ تمہیں آزمائیں کہ جب تمہیں شر لائیں تو اس وقت تم ہماری پناہ میں آتے ہو یا نا امید ہو جاتے ہو، اور جب خیر لائیں تو تم فرعون اور متکبر بن جاتے ہو یا ہمارے شکر گزار بنتے ہو. فرما وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اس آیت کے آخری حصے نے انسان کی عقل ٹھکانے لگا دی. کچھ بھی کر لے لیکن آئے گا ہمارے پاس تو، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تو لوٹ کر ہمارے پاس آئے گا تو تجھے پتا چل جائے گا کہ تو نے تکلیف میں صبر کیا تھا یا نا امیدی کفر میں چلا گیا تھا، یا عیاشی اور فراغی کی دنوں کے اندر تو گویا کہ اپنے علم اور تکبر کی طرف آ گیا تھا، لوگوں کو گھٹیا سمجھ رہا تھا، اور تمام مال، تمام شہرت اور عزت کو تو اپنا کوئی ملکہ سمجھ رہا تھا. تو تھوڑا سا سر جھکا کر دیکھتا، اسی دنیا کے اندر تیرے سے زیادہ خوبصورت، تیرے سے زیادہ ذہین، تیرے سے زیادہ مضبوط موجود ہیں، لیکن ان کو یہ مرتبہ نہیں ملا، تجھے ملا. اگر تو اسے اللہ کا فضل سمجھے گا تو پھر تو شکر گزار بنے گا، تیری نمازیں نہیں جائیں گی، تو غیر شرعی حرکات نہیں کرے گا. اس لیے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ پسندیدہ ہے جس کے پاس آسانی ہو اور وہ عبادت کا کوئی وقت ضائع نہ کرے اور شکر میں لگا رہے. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز. پہلے میں اور آپ اپنی دنیا، یہ جو ہم پریشان ہوتے ہیں اور غافل ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بنیادی ٹپس اور جو بیس ہے اس کو نہیں سمجھتے، ادھر سے اعلیٰ حضرت بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے بڑی بڑی کتابیں، ادھر یہ بیس ہے نیچے. جو اعلیٰ حضرت بنے یا غوث اعظم بنے یہ اس بنیاد سے بنے ہیں. پہلے نظام قانون کو سمجھنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے ہم روڈ پر بھی گاڑی چلاتے ہیں تو پہلے ہم قوانین کو سمجھتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گاڑی کو کس ٹریک پر رکھنا ہے اور کتنی سپیڈ پر چلانا ہے. کسی ملک میں بھی جاتے ہیں تو قوانین کو سمجھتے ہیں. تو پہلے اس کائنات کا قانون خدا نے کیا بنایا ہے؟ یہ کائنات کا قانون آزمائش ہے. جس کو نہیں ملا وہ بھی آزمایا جا رہا ہے، جس کو مل گیا وہ بھی آزمایا جائے. جب بندہ اپنے دماغ میں اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جو تنگی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کوئی نظام ہے، اور یہ کشادگی ہو رہی ہے اس کے پیچھے نظام ہے، تنگی ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھی آزمائش ہے، تو پھر وہ سمجھ جاتا ہے. تو یہ تنگی بھی اس کے لیے تنگی نہیں، اگر یہ بات اس کو سمجھ میں آ جائے کہ آزمائش ہے تو یہی پریشانی اسے خدا کے قریب لانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور یہی اس کی سہولیات اس کو خدا کے قریب لانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے لیے شر اور خیر. بات سمجھ میں آ رہی؟ خیر و شر کے ذریعے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر تم نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا. ہمارے وہاں ایسی محافل کو ضائع کر دیا جاتا ہے،
ایک تو یہ کہ ہمارا رجحان زیادہ کھانے کی طرف ہوتا ہے، اور ایک رجحان یہ کہ پوری رات نعت خوانی ہو رہی ہوتی۔ نعت خوانی عبادت ہے، ضروری ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جن کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، نہ پڑھنے والے کو اس کلام کی کوئی سمجھ ہے، اس کے مقصد سے کوئی وابستگی ہے، نہ اس کے عقیدے سے وابستگی ہے، نہ سامنے والے کو وابستگی ہے، یا پھر یہ ہے کہ جناب جو ہے وہ غیر ضروری موضوعات جو اصل سے، کیونکہ آپ نے ہر موضوع اپنی جگہ پر ضروری ہے، اہم ہے شریعت کا، لیکن حالات کو دیکھ کر کہ حالات کیا چل رہے ہیں، کیونکہ اگر میت ہو چکی ہے تو وہاں شادی کی گفتگو نہیں کریں گے آپ، اور جہاں شادی ہو میت کی گفتگو نہیں کریں گے، جبکہ یہ دونوں گفتگو اپنی جگہ پر اہم ہے، لیکن اس کا مرکز دیکھا جائے گا۔ لہٰذا آج جو اسلام پر حملہ آور ہو چکا ہے پورا نظام تعلیمی شکل کے اندر، پہلے تو تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی، اب اس سے لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر جو ہماری یوتھ آ رہی ہے، ہماری جنریشن جو آ رہی ہے، نئے بچے جو آ رہے ہیں، ان کے برین واشنگ حالات کے اعتبار سے ہو رہے ہیں، میڈیا، ڈرامے، حالات، معاملات، لالچ، اسلام کے خلاف شک، شبہات، سیکولرزم، الحاد، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو میں نے اپنے تقریباً جتنے دوست ہیں ان کو کہا کہ لیلۃ القدر کی تقریر فضائل پر نہیں کرنا، یقین اور اسلام پر کرنا، ورنہ وقت ضائع کر رہا ہے تو۔ اس لیے کہ جب دل کا مرض ہو جائے تو ناخن کا علاج نہیں ہوگا، پہلے دل کا ہوگا۔ ابے یہاں پر یقین ہی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، تو کہہ رہا ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کے لیے جسے یقین ہے جو مسلمان رہے مرتا دم تک۔ اور اس وقت ہر طرف سے اسلام کے خلاف سازش، قرآن کے خلاف، رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اسلامی تعلیمات کے بارے میں، ادھر سے ملحد کھڑا ہوا، ادھر سے رافضی کھڑا ہوا، ادھر سے نصرانی کھڑا ہوا، ادھر سے سیکولر کھڑا ہوا، ادھر سے الحاد کھڑا ہوا۔ اسکول کے پروفیسر اگر آپ دیکھیں یونیورسٹیوں کے تقریباً سیکولر ہیں، دین دنیا سے کوئی تعلق نہیں، اسلام آئے تو مولوی کو گالی، مسجد کو گالی، قرآن سے دوری، کمزور باتیں۔ تو اس وقت ضروری ہے کہ یہ جو مراکز اور یہ جو ایام اور یہ جو ایونٹ ہیں اسلام کے، اس کو اسلام کی پختگی کے لیے خرچ کریں۔ جو بات کی چیزیں ہیں، پہلے بلڈنگ بچاؤ، رنگ روغن کو بعد میں بچانا۔ یہ فضائل کی تقریریں رنگ روغن کی ہے، یہ بنیاد عقیدہ اور ایمان کی، یہ بلڈنگ کی ہے۔ اور اس وقت جو تمام طرف سے حملہ ہو گیا ہے، تو اس وقت امت کو فضائل میں لگا کر بے عمل نہیں بنانا، ان کے اندر اللہ اور رسول کے بارے میں جو شک ڈالا جا رہا ہے، ان گندگیوں سے ذہن سے نکال کر یقین دلانا، اور یقین خدا پر آ گیا تو ہر رات لیلۃ القدر ہو جائے گی۔ اور خدا پر اگر یقین نہیں رہا تو پھر کوئی شے سامنے نہیں رہے گی۔ تو لہذا اس وقت جس دور میں ہم گزرے ہوئے ہیں، آپ کو انداز گفتگو تبدیل کرنا پڑے گا، اپنے اہداف و ترجیحات کو دیکھنا پڑے گا کہ قوم اس وقت کس پریشانی پر ہے۔ سیاسی نظام بھی سیکولر اور اسلام دشمنوں کے ہاتھ میں ہے، ریاستیں بھی ان کے ہاتھ میں ہیں، عالمی طاقت بھی ان کے ہاتھ میں، ایجوکیشن ان کے ہاتھ میں ہے، اور سب سے بڑی ٹیکنالوجی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کی حدیں، حدود، اس کی لمیٹیشن اپنے بچوں کو، امت کو نہیں بتائیں گے کہ کہاں تک اس کو رکھنا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری باتیں کرتے رہیں گے، تو آج اس لیے سطح گر گئی ہے۔ تو یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ پہلے اگر بندے پر حملہ ہونا اور لاٹھی کوئی آپ کے سر پر مارے تو بندہ ہاتھ کو آگے کرتا ہے کہ میرا ہاتھ ٹوٹ جائے لیکن میرا سر نہ ٹوٹے۔ تو اسلام اللہ سے تعلق، اللہ کی معرفت اور اللہ کے دین پر سچا یقین، ہر قسم کے ڈاؤٹ سے پاک، یہ ہمارا سر ہے، اور یہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے، یہ ہمارا بازو ہے۔ اس وقت یہ بات نہیں کرنی ہے، اس وقت پہلے یقین کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور اپنے اندر اسلام کی جو جذبات ہے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اسپیکر کو، بولنے والے خطیب کو یہ نہیں کہ منہ اٹھائے اور اپنی تن آسانی کے لیے مطالعہ کریں، محنت کریں، آپ سے پوچھا جائے گا آپ کے منصب کے بارے میں، غور کریں کیا حالات چل رہے ہیں، اس کو اٹھا کر دیکھیں، اور ایک ایک چیز کو، یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے، یہ جس کے کام کی ہے، اس میں دیکھیں کہ اغیار کیا سازشیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کی ایجوکیشن کے خلاف، آنے والے یوتھ کے لیے وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ آہستہ آہستہ سلو پوائزن کر کے اللہ سے، رسول سے دور کر کے آج ہمارے بچوں کا آئیڈیل جو ہے کفار و فساق بن چکے ہیں۔
آج ہماری شادی بیاہ کی رسموں کے اندر ہندوؤں کی پیدا کی ہوئی رسومات، ان کے گانے، ان کے بنائے ہوئے لباس، ان کی ڈریسنگ، ان کا ماحول، سمجھو کبھی کسی کو برباد کرنا ہونا تو پہلے اس کا برین واش ہوتا ہے، اور جب برین تبدیل ہوگا تو پھر پتہ کیسا چلے کہ بندہ کنورٹ ہو گیا ہے، اس کا ماحول بدلے گا، اس کی عادت بدلے گی۔ لہذا یہ اسلامی رسم و رواج، شادی بیاہ، رکھ رکھاؤ، یہاں جہاں آپ کمزوری دیکھو کہ آپ کی شادی بیاہ میں مرد عورت ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور مولوی بھی بیٹھا ہوا اور گانا بجانا بھی ہو رہا ہے، سمجھ جاؤ الارم بج گیا ہے، داڑھی صرف منہ پر ہے، اسلام کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے بندے کی پہاڑ جیسی نیکی بلبلے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی ہے، کاغذ کی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے، لیکن ایک شخص جس کی نجی زندگی کے اندر اسلام سنت طریقہ نظر آتا ہے تو آپ کہو یار کپڑے تو اس نے بڑے ہلکے پہنے ہیں لیکن ایمان ایسا ہے کہ اس کی خوشبو۔ اس وقت ہماری یوتھ پر، بالخصوص یونیورسٹی اور کالجوں کے اندر جو خاموشی سے وار ہو رہا ہے، اس کی توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ میں نے، کیونکہ ہماری اس درس کی پہلی وجہ ہے، وہ تو حضرت مولا علی کا ذکر مبارک تھا، وہ تو اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ پھر ہمارے وہاں ایک اور ذرا چل پڑا ہے، طوطا مینا کی کہانی تھی، 15 منٹ کی تقریر ہو تو ہمیں بھی ایسا اسپیکر، ایسا مولوی چاہیے جو ایشو کو ایڈریس نہ کرے، بس میٹھی میٹھی باتیں کرے کہ آپ ماں باپ کا ادب کریں۔ میں نے کہا یہ بات تو ہندو بھی کرتا ہے، لیکن اسلام والا جب یہ بات کرے، قدر جب ہے جب اسلام پر جو آفت لائی جا رہی ہے، آپ اس دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جائیں۔ تو ہمارے وہاں ایک طریقہ نیکی کے نام پر یہ بھی چل پڑا ہے، غیر فلاں بزرگ نے فرمایا، پتہ نہیں وہ بزرگ آسمان کے اوپر رہتے تھے، یہ کہاں پر ہیں، نہ کوئی سند، نہ کوئی روایت، فرضی واقعات، من گھڑت چیزیں، جس سے کیا ہوا، قرآن سے اعتبار ختم ہوا۔ لوگ قرآنی واقعات جو سچے ہیں اس کو چھوڑ رہے ہیں، کہتے وہ فلاں بزرگ والا سنانا۔ ایک بندہ میرے پاس آ کر کہنے لگا وہ سیدہ فاطمہ والے لکڑ ہارے کا بتانا۔ میں نے کہا وہ تیرے باپ نے لکھا ہوگا بھائی، ہم نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا۔ ابے جب ان کی زندگی قرآن و سنت کے اندر موجود ہے تو لکڑ ہارے کی جاہل، غلط اور بکواس کی بھی کہانی پر ایمان رکھ رہا ہے، اور جو صحیح حدیث میں ان کا مقام آیا، تعلیم آیا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، غیر ضروری باتوں کو اہم بنانے سے اصل کتابوں سے یقین کم ہوتا ہے، اور جب اصل کتاب سے یقین ایک واقعے میں کم ہوگا تو پھر عقیدے سے بھی بندہ دور ہوگا، اور قرآن صرف غلاف میں رہ جائے گا اور ہر جگہ صرف بابوں کی باتیں رہے گی۔ بابا فرماتے تھے جی، اور چار لوگ کہہ رہے واہ واہ کیا دل نرم والی بات آپ نے کر دی۔ میں نے کہا اس سے اچھی بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ بابا کون تھا نہیں تھا ہمیں نہیں پتہ، یہ اللہ کے کلام میں لکھی گئی ہے، جو احسن تعویل ہے، جو برہان المبین ہے، جو بلاغ المبین ہے، اس میں لکھی گئی ہے۔ اس سے پڑھ کر سنائیں تاکہ واقعے کی اہمیت کے ساتھ ساتھ کتاب سے بھی کنیکشن رہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ جان بوجھ کر رہے ہیں، کیونکہ سیٹ چاہتا ہے ایسی تقریر، اب کیا کریں۔ سیٹ سے مراد سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کو چاہیے یہ چیزیں، کیونکہ ایک فساد ہمارے وہاں مالداروں نے بھی ڈالا ہے، جسے چاہیں اعلیٰ حضرت بنا دیں، کسی نعت خواہ کو، کسی مولوی کو، ان کا دل آ گیا اس پر، کسی فراڈی پیر کی بڑی پگڑی کو دیکھ کر اس کو وقت کا غوث پاک بنا دیں، اور $5,000 کے اندر غوث پاک کی ولایت دیتے رہیں۔ ایک بربادی یہ بھی ہے، وہ بھی اپنی آخرت پر توجہ کریں۔ اس ایک ایک بچے کے بارے میں پوچھا، مجھے کیا، ہمیں کیا ضرورت پڑی اس موضوع پر بات کرنی؟ ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تنظیم کا کارکن وہی مخلص ہوتا ہے، اس کے دل میں اگر قائد کی محبت ہے تو وہ ہر کارکن کی فکر کرے گا۔ تو قائد بھی کہتا ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے، اس لیے میرے ہر نظام کی اس کو فکر ہے۔ تو یہ سیاسی لونڈوں کے لیے تو ہمیں باتیں سمجھ میں آ گئی، لیکن اسلام کی تنظیم میں ہم ہیں تو ہمیں مسلمان کی قدر نہیں آئی، اسلام کے کاز کی قدر نہیں آئی۔ تو ایک سیاسی نظام بھی آپ کے سامنے جو گویا کہ اس قسم کے، میں نے صرف ایشوز آپ کے سامنے، لیلۃ القدر اب ایسی ہوگی، یہ ہے لیلۃ القدر کی تقریریں، جو دور کا تقاضا، جب خدا پر یقین آئے گا تو مانا کہ لیلۃ القدر 29 کو ہوا کرے، لیکن آج ہی اللہ تعالیٰ فرما دے گا، کیونکہ لیلۃ القدر پانے سے نہیں ملتی، اللہ پر یقین کرنے کا نام لیلۃ القدر ہے، کہ دل میں اس کے لیے شک نہ ہو۔ تو لہٰذا میرے دوستو بزرگوں، تقریروں کے اندر غیر ضروری باتیں بیان کرنا، قرآن سے رشتہ کاٹنا، قرآن سے جوڑیں تاکہ واقعے کی لذت بھی مل جائے اور قرآن سے کنیکشن بھی ہو جائے، پھر وہ کہے آؤ میں بھی قرآن پڑھوں جہاں اتنی پیاری باتیں ہیں۔ اور دوسرا ایک وظائف کے نام کا بھی چکر ہے،
قرآن سے ہٹ کر اور لوگوں کے وظائف پڑھائے جاتے ہیں. یہ فلاں بزرگ کا وظیفہ ہے. میں نے کہا فلاں بزرگ کیسے بزرگ بن گئے؟ کہ قرآن پڑھ کے. تو میں نے کہا وظیفہ جیب میں رکھ، میں بھی قرآن ہی پڑھوں گا. میں نے کئی تقریروں میں کہا ہے آپ سمجھ نہیں پا رہے، ہم کسی وظیفے کا معاذ اللہ الیاذ باللہ توہین نہیں کر رہے، ہم انہی بزرگوں کے پیروکار ہیں. انہوں نے کسی وظیفے کو اگر ذکر کر دیا بند الفاظوں میں، آپ سمجھ رہے کراچی میں بھرمار ہے، سب کو سکھایا جا رہا ہے. یعنی اندھے کو بھی جناب جو ہے کہ وہ اندھے کو بھی ڈرائیونگ کا لائسنس دیا جا رہا ہے، آنکھ والے کو، اور دونوں کو اتر جاؤ میدان میں. تو جب اندھا روڈ پر گاڑی چلائے گا تو کیا حال ہوگا؟ تو جو وظائف اصل لوگوں کے لیے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے حلقے میں 40 بندے آئے، میرے 60 نہ آئے تو میں بڑا پیر بڑا بابا کیسا بنوں گا؟ تو اس نے اصل چیزوں کی اجازت دینا شروع کر دی. اور بھائی تیرے اندر اگر اس ذکر کی ایک بھی رمق ہوتی تو تو حیا کرتا، تجھے پتا چلتا کہ یہ علم کس کے لیے، کس کو دیا جائے گا، کتنا دیا جائے گا. لیکن تم خود بازاری ہو. اس میں ایک یہ ہوا، ان وظائف کی تقدیس کا انکار نہیں ہے، لیکن اگر اس کی عقیدت قرآن پر تجاوز کرے گی تو ہم رد کریں گے، اب وہ غیر معتبر ہو جائیں گے. رسول اللہ کی احادیث بھری پڑی ہے ایک ایک سورت کے فضائل کے بارے میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود پر جن والی کیفیت آ رہی ہے، سرکار قریب آئے اور سورہ المومنون کی آیت کان میں پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم، آخر تک یہ پڑھی. مسلم امام احمد میں موجود ہے. سرکار نے فرمایا دلوں کا وسوسہ اور ہر قسم کی نظر بد اور برائی کو دور کرنے کے سورۃ الکافرون ہے. تو میں نے کہا وہ لکھے ہوئے نقوش اور آنکڑوں کی کسی ایک خاص ضرورت ہوتی ہے، قرآن سے کیوں جدا کر رہے ہو؟ لوگوں کو دیگر کتابوں کے موٹے موٹے بنڈل پڑھا کے، اور لوگ بھی اتنے ہمارے وہاں حد سے گزر گئے ہیں کہ جب تک اس کو 100 کتابوں کا پھرا نہ دیا جائے اسے یقین نہیں آتا کہ مرشد کامل ہے. اسے اگر صرف یہ کہہ دیا جائے بھائی 2 قل پڑھ لیا کر، فلق اور ناس کو دل سے پڑھ لیا کر، سورہ فاتحہ شریف کو اتنی دفعہ پڑھ لیا کر، لکھ کر اسے پانی میں ڈال لیا کر، سورہ بینہ پڑھ لیا کر، یہ ساری احادیث کے اندر موجود ہے. اس کا فائدہ کیا ہے کہ قرآن جو ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، یہ مومنین کے لیے شفا ہے 2 درجے پر. روحانی شفا بھی ہے کہ یہ دل سے ڈاؤٹ کو دور کر کے یقین لاتا ہے، اور ایک شفا کا عنصر یہ کہ تکبر نکالتا ہے، بغض نکالتا ہے، حسد نکالتا ہے، اللہ والا بناتا ہے، ظاہر کو بھی سنوارتا ہے. تو ظاہر کی بھی سکون اس کے اندر موجود ہے، باطن کا بھی موجود ہے. کاش ہم وہ وظائف پڑھیں لیکن اس کو دیں 5 منٹ، اور 55 منٹ جس کو دیں وہ تلاوت قرآن کو دیں. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا. میں کسی بزرگ کا نام نہیں تھا، آج کل ان کے وظائف بہت زیادہ تقسیم ہو رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایسے بزرگ تھے، ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ایک ایک دن میں پورا قرآن ختم کرنا. لیکن ہم کہتے ہیں بھائی نوینتا نہیں لائیں گے تو ہم اندھوں میں کانے راجا کیسے بنیں گے؟ اور یہ ساری باتیں جو اب تک میں نے اپنے اور آپ کے لیے کی ہے، کسی پہ طنز نہیں کر رہے ہیں، اس میں خدا کہیں نہیں ہے، صرف ہماری ذات گھوم رہی ہے. سحری کھانے میں بھی ہماری ذات ہے، نعت پڑھنے میں بھی یہاں پر بظاہر ہماری ذات ہے، غیر موضوع پر تقریر کرنے میں بھی ہماری ذات ہے، طوطے کی کہانی اور پانی پلا دیا دانہ ڈال دیا اس میں بھی ہماری ذات ہے، یہ قمقمے میں بھی ہماری ذات ہے، یہ وظیفوں میں بھی ہماری ذات. اگر خدا کی ذات ملحوظ ہوتی تو خوف ہوتا اور لوگوں کی فکر ہوتی کہ آج اسلام پر کیا حالات طاری ہیں اور ہم ان کا ٹائم کیسا ضائع کر رہے ہیں، مینج نہیں کر پا رہے ہیں. اور پہلے دیکھیں تو صحیح حالات کیا ہے اور اس حالات کا کنٹینٹ کیا ہونا چاہیے. آپ اپنا شعور بڑا کریں جتنے لوگ بیٹھے ہیں. اور اب وقت آیا ہے قرآن سے مکمل جڑنے کا. وہ دور یقین کا تھا، ان کے دور میں قرآن اور عام وظیفوں کی حد بندی تھی، درجہ بندی تھی. ہم اتنے کمزور ہو گئے، ہمارے سے کوئی درجہ بندی نہیں. ہم تو ایسے ہیں کہ چلتے اگر کوئی دم کر دے، سر کا درد آ جائے، دور ہو جائے، تو ہم اس کا عقیدہ بھی نہیں پوچھتے کہ مسلمان تھا یہ ہندو تھا، ہم ڈائریکٹ کہتے یار یہ اللہ کا ولی ہوگا. ابے پوچھ تو لے، ہندو تو نہیں ہے یہ، کہ لیکن نہیں اس کے دم سے تو میں ٹھیک ہو گیا. ابے دم سے ٹھیک ہونا اور چیز ہے. تو ہم تو اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ کسی کی بھوک سے اگر ہمیں وقتی طور پر فائدہ پہنچ جائے تو اس کو پوچھے بغیر کہ یہ مسلمان تھا کہ ہندو تھا، شاید ڈائریکٹ بولیں گے یہ وقت کا غوث تو نہیں ہو گیا. اور یہ مارکیٹ میں ایسے پیروں کو لاؤنچ ہمارے اسمگلر کرتے ہیں، یہ ہمارے سٹوری کرتے ہیں، یہ مارکیٹ اوپر نیچے کرنے والے کرتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات وہ کیوں کہتے ہیں اتنا ہم نے گند کیا ہے تو رات کو ذرا افطاری کو ہضم کرنے کے لیے کسی پیر کو پکڑ کے لائیں اور اس کو پھر پتہ چلے نا کہ انہی کے بنگلے پر ہوتے ہیں اور کہیں نہیں ہوتے.
تو لوگ کہیں جناب چلو انہوں نے اتنے لوگوں کا پیسہ کھایا، ہڑپ کیا، دین کو نقصان پہنچایا، لیکن ایک پیر تو مارکیٹ میں لانچ کیا. میں نے کہا اللہ نے زندگی دی بیٹا، تیری گردن پر بھی پاؤں رکھیں گے، تیرے پیر کی گردن پر بھی پاؤں رکھیں گے، اس لیے رکھیں گے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی کی قدر ہے اور کسی دین کی قدر ہے یا کسی شخص کی قدر ہے تو اسلام کی وجہ سے. یہ میں نے نہ کسی کو دکھ دینے کے لیے بات کی ہے اور نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے بات کی ہے. اگر لیلۃ القدر کی رات، اس قدر والی رات میں یہ حیا اور حمیت کی بات نہ کریں تو خدا کو کسی کے جاگنے سے کوئی ضرورت نہیں ہے اور خدا کو کسی کے ذکر سے کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن یہ آیتیں ہمیں ہلا کر رکھ دیتی ہے کہ ہم تم پر خیر کو بھی آزمائش کے لیے لاتے ہیں. پیر تجھے بنا دیا ہے، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، تو تو وقت کا غوث نہیں بن گیا، تو آزمائش میں ہی ہے بے. اور ایک وہ ہے جس کو کوئی نہیں پوچھ رہا، وہ بھی آزمائش میں ہے. لیکن کامیاب کون ہے؟ جسے سہولت میں بھی اللہ کا خوف رہے اور جسے پستی میں بھی خدا کا خوف رہے. اصل کامیابی مال اور فقر نہیں ہے، اصل کامیابی ہر حال میں خدا کا یاد رہنا ہے. جس پر میں ایک واقعہ پیش کر کے، جو سچا واقعہ ہے اور جو قرآن کی آیات کی تائید کرتا عرض کر رہا ہوں. سرکار غوث الثقلین، سرکار غوث العظم رضی اللہ عنہ، آپ بہت بڑے تاجر تھے. آپ کا کپڑوں کا اور دیگر چیزوں کا تجارت کا بہت بڑا کام تھا. عراق کے اندر سمندر جو ہے وہ بصرہ کے ساتھ لگتا ہے. کسی نے بغداد میں آ کر غوث اعظم کو خبر دی کہ اس ملک سے لے کر دوسرے ملک تک، اس علاقے سے اس علاقے تک آپ کے جو کاروبار کا کام جو بڑا ہے، جو تجارت کا سامان جاتا تھا، ابھی کسی نے خبر دی ہے کہ جو سامان گیا تھا اور لوٹ کر جو نفع کے ساتھ آ رہا تھا وہ سمندروں کی لہروں کا شکار ہو گیا اور ساری کشتی غرق ہو گئی ہے. تو اب کیا کریں؟ کتنا بڑا نقصان تھا، کتنی بڑی شر کی خبر دی اس نے. تو آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے. یہ واقعہ ہمیشہ یاد رکھنا بہت دستگیری کرتا ہے. تیسرے دن یا چوتھے دن وہ بندہ بھاگ کر، حضرت غلط انفارمیشن تھی، بندے نے غلط کہا، وہ اور لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، ہماری کشتی تو کنارے پر پہنچی اور منشی کی خبر آئی ہے کہ نفع اگلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ ہوا ہے. پہلے شر کی خبر تھی، اب خیر کی خبر ہے. غوث اعظم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. میرا ہر بچہ اسکول کا جو ہے نا، ہم اس سے امیدیں، جو کالج یونیورسٹی کا بچہ، باقی تو سب فارغ، اللہ خیر کرے. اور اللہ جنہوں نے واقعی میں جوانی کسی اچھے لوگوں کے ساتھ بٹھائی ہے تو ان کے بڑھاپے بلے بلے ہیں. لیکن میں اپنے ان بچوں کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، پہلے آئی تھی شر اور نقصان کی خبر تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین. دوسری خبر آئی کہ نہیں حضور، وہ تو مال کسی اور کا غرق ہوا، ہمارا مال تو محفوظ ہو گیا ہے اور ہر سال کے مقابلے میں زیادہ نفع ہوا ہے. آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. مرید نے پوچھا حضور، جب میں نے شر اور بربادی کی خبر دی تب بھی آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور جب میں نے مال کی فراوانی اور مستی کی خبر دی تب بھی الحمدللہ پڑھا؟ کہ بیٹا جب تجھے مجھے شر اور بربادی اور نقصان کی خبر دی تو خبر میرے کانوں سے جب میرے دل تک پہنچی تو میں نے اپنے اندر دیکھا تو مجھے اللہ کی عزت اور اس کی یاد اس خبر سے زیادہ لگی. تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ نقصان مجھے تجھ سے دور نہیں لے جا رہا، تیرے اور قریب کر رہا ہے کہ میں تیری پناہ اور مانگ رہا ہوں، یا اللہ تو رحم فرما دے. اور فرمایا جب تو نے خوشی کی خبر دی تو جب تیری آواز میرے کانوں سے میرے دل تک گئی تو میں نے دیکھا کہ کہیں میری عقل، میری شہرت میرے کندھوں کو تو نہیں اٹھا رہی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ مال کی فراوانی کی خبر پیچھے تھی اور تیری محبت اور تیری یاد آگے تھی. تو میں نے کہا الحمدللہ یا اللہ ساری تعریف ہے تیرے لیے. یہ ہے دین کا نظم، یہ ہے دین کا نظم. ہر چیز کو میرے دوستو اپنے طریقے پر رکھ کر عمل کیا جائے. تو یہ لیلۃ القدر میں اپنا زاویہ نظر درست کرو، آگے پیچھے رکھو. ہر ایک سے تعلق اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا. میں اور آپ کسی سے ملے اور اس سے ملنے سے ہمارے دل میں اللہ اور رسول کی محبت کم ہو رہی ہو اور اس کی بڑھ رہی ہو، فوراً ہٹ جاؤ اس سے، کیونکہ ہم نے اللہ رسول کے لیے اس کو لیا تھا. اس کی تعویذ، اس کے دم اور دروس سے ہمیں اللہ رسول پر یقین کم ہو رہا ہو، وہ ایسی باتیں ہم سے کرتا ہو، اپنا بڑھاوا بتاتا ہو اور اس سے ہمارے دل میں وہ ہمیں نبی سے زیادہ محترم رکھ رہا ہو، تو وہ شیطان ہے، اس سے دور رہو. تھوڑی تکلیف برداشت کر لینا. اب ایک کربلا والوں نے بچے قربان کر دیے، تو تھوڑی دیر کے لیے کینسر، ٹی بی، اس مرض کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ محفوظ فرمائے اس مرض سے. خدا نہ کرے ایسی مشکل مجھ پر اور آپ پر آئے. ہم مشکل کو دعوت نہیں دے رہے، لیکن ہم شکار اس پر ہوتے ہیں کہ جو ہمیں تھوڑا سے پچکار دے وہی ہمارا پیر ہو جاتا ہے.
پیر بنانا بری بات نہیں، ہم خود مریدوں میں سے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے جب تک اس سے مل کر خدا یاد رہے، اور ایسا پیر جسے خدا یاد نہ رہے، جس کی مجلس میں رسول اور اسلام یاد نہ رہے، اور مجھے کہنے دیجئے سنیت یاد نہ رہے، وہ بہروپیہ ہے، دھوکے باز ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، ابے میں نے کہا بابوں کو بیان کرنا ہے تو پہلے ان کے عقیدے بیان کر۔ سرکار بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو پیر، یہ پوری دنیا سن رہی ہے، چیلنج کر سکتی ہے میرے کو، فرمایا جو پیر، شیخ الاسلام بابا فرید فرماتے ہیں جو پیر اپنے مرید کو سنی نہ بنا سکا، اہل سنت کی ڈگر پر نہ لا سکا، وہ بہروپیہ، رہزن اور ڈاکو ہے، وہ پیر نہیں ہے۔ لباس اس نے پیروں کا پہنا ہے، اصل تیری جیب پر اس کی نظر ہے۔ جس کی نظر تیری جیب نہیں، اس پیر کی نظر اپنی آخرت پر ہوگی، تو بات وہ تجھے خوش ناراض کرنے نہیں، وہی بات کرے گا جو اس نے قبر میں خود کو جواب دینا ہو۔ تو یہ جو بڑے دن ہیں، یہی ہمارے پاس بہترین ایونٹ ہے اپنے اندر اسلام کو زندہ کرنے کے، اور اس کو ہم صرف فضائل کی نظر کر دیتے ہیں۔ فضائل تو ہم نے بھی پڑھ دی ہیں، فضائل کو دیں 5 منٹ، اور دنیا کے ماحول کو دیکھ کر اپنے اندر، میرے اور آپ کے اندر، روزانہ عجیب عجیب چیزیں دیکھ کر اور عجیب عجیب چیز سن کر جو خیالات آ جاتے ہیں دل میں، جو اسلام کو ہلاتے ہیں، خدا کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا کرتے ہیں، تو لہذا اس کی دھلائی، اس کی صفائی کے لیے یہ ایونٹ ہوتے ہیں کہ ساری گندگیاں دور ہو جائے، دل بھی مدینہ مدینہ ہو جائے، فکر بھی مدینہ مدینہ۔ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ جادوگر سے ڈر گئے، فلان سے ڈر گئے، تو میں نے کہا خدا سے ڈر نہیں ڈر۔ ایک جملہ میں کہوں، مجھے بڑی حیا آتی ہے اپنے آپ سے، کیونکہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی قبر میں جانا، سب نے اپنا جواب دینا۔ قاری صاحب ذرا ساتھ دیجئے گا اس آیت کا، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اے لوگو دو خدا نہ بناؤ۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ لا تتخذوا الہین اثنین، دو خدا نہیں بنانا۔ اب ذرا لاجیکل بچے غور کریں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دو خدا نہیں بنانا۔ یہ آیت ہلا کر رکھ دیتی ہے بڑے سے بڑے مولوی کو اور بڑے سے بڑے شخص کو اور ہر مسلمان کو کہ بیٹا حضرت مرنے کے بعد تیجا کام آئے گا؟ میں نے کہا تیجا جب کام آئے گا جب خدا ساتھ ہوگا۔ حضرت پیری مریدی کام آئے گی؟ میں نے کہا جب کام آئے گی جب خدا ساتھ ہوگا۔ خدا کی یاد کو تو نے چھوڑ دیا ہے، تو یہ سارے رشتے تو پکڑے خدا کے لیے تھے، یہ خدا سے آگے نکل گئے۔ تو ذرا غور کریں، اہل سنہ ہو کر جو ضرورت ہے اس پر میں بات عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وقال اللہ، اور اللہ نے فرمایا، اللہ خود کلام میں کرا، قال اللہ، اور کہا اللہ نے، یہ قال کا فاعل خود اللہ آگے، کیونکہ وقال اللہ، اور اللہ نے خود کہا۔ کیا کہا؟ لا تتخذوا، میرے بندو لا تتخذوا الہین اثنین، دو خدا نہ بنانا۔ اور میں اور آپ کھڑے ہو گئے، یا اللہ ہم نے دو خدا تو نہیں بنائے، ہم نے تو ایک ہی خدا تو برحق تجھے بنایا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے آگے سے، یعنی مراد یہ بن رہی ہے اچھا تم ایک ہی کو، یعنی مجھے ہی خدا رکھتے ہو، مجھے ہی اللہ مانتے ہو، دو تم نے نہیں بنائے، نہیں مولا نہیں بنائے۔ تو اللہ کہتا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو پھر ڈرو بھی مجھ سے۔ اب اس لفظ کے بعد بندے کے حلق میں آواز رک جاتی ہے، کیونکہ دیکھیے خدا وہ ہوتا ہے جس کو بندہ قادر مطلق مانتا ہے کہ میرے ختم کرنے پر بھی یہ قادر ہے، مجھے زندہ کرنے پر بھی یہ قادر ہے، تو پھر ڈرتا بھی اس سے ہی ہے۔ ایک ڈرتا ہے محبت کی وجہ سے، ایک ڈرتا ہے عذاب کی وجہ سے۔ رب سے محبت کی وجہ سے وہ ڈرتا ہے کہ اتنا میرا کریم رب ہے، میں ایسی کوئی حرکت نہ کر دوں مجھ سے ناراض ہو جائے، ایک ڈر کا اعلیٰ مقام ہے کہ اتنا کریم رب ہے۔ دیکھو ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب سے ڈرتا ہے، محبوب ڈنڈا نہیں مار رہا، یہ محبت جب گہری اور پختہ ہوتی ہے نا تو محبت کرنے والا یہ احساس کرتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں بولوں گا جس سے ناراض ہو جائے، ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا یہ ناراض ہو جائے۔ تو یہ جو ڈر ہے، یہ ڈر اصل میں عذاب کا نہیں ہے، یہ محبت کا ڈر ہوتا ہے۔ تو فرمایا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ احساس ہمیں ہو جائے تو پھر جیسا ڈر اللہ سے ہوگا
اس درجے کا ڈر پھر بندے سے. بندہ ڈرتا ہے، ہر ایک سے ڈرتا ہے، ماں سے بھی ڈرتا ہے، باپ سے بھی ڈرتا ہے، اور بھی کہیں حادثہ نہ ہو جائے ڈرتا ہے، تمام چیزیں. لیکن ایک ڈر کی ایک لمٹ ہوتی ہے. لیکن اس ڈر کو جوڑتا ہے اصل اس ذات کے ساتھ کہ جب وہ چاہے گا تو ہوگا. تو اصل ڈر اس ذات کا ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے تم نے اگر دو خدا نہیں بنائے ہیں، ایک ہی بنایا ہے، تو پھر مجھ سے ڈرو. مجھ سے ڈرو. جادوگر سے ڈر گئے، فلان سے ڈر گئے، نہیں حضرت اس کے خلاف بولے نا تو وہ حزب البحر پڑتا ہے اکیلے میں. تو میں نے کہا اچھا تو کیا کریں، کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں معاذ اللہ. حضرت وہ سورہ مزمل کامل ہے، وہ آپ کا منہ بند کر دے گا. تو میں نے کہا دائی دیکھو اگر اثر ہو بھی گیا، چلو اگر اثر ہو بھی گیا بد کا، تو اس میں آپ کی نیت دیکھی جائے گی کہ آپ نے اللہ کی عزت کے لیے یہ مقابلہ کیا تھا یا دین کو رسوا کرنے کے لیے کیا تھا. اگر وہ کوئی عامل آپ پر کوئی حملہ کر کے خدا نہ کرے حملہ ور ہو جائے، یہ اسبابی دنیا ہو سکتا ہے. کیوں یزید نے امام حسین کو قتل نہیں کیا؟ تو امام حسین کے غلاموں میں خود کو رکھیں آپ، اور یزید کے صف میں اس عامل کو رکھیں آپ. تو بتائیے یزید کے حملے سے امام حسین شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے نا. لیکن جیت کس کی ہوئی؟ فلانا سیاستدان بوری بنائے گا. مجھے قائد ملت اسلامیہ اس رات کو یاد آتے ہیں. اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت اتارے. جب ان کو ختم نبوت کے غدار یہ کہتے تھے نورانی ہم تجھے دیکھ لیں گے، تیری ہم نے لسٹ بنا دی ہے، تو قائد ملت اسلامیہ کے جملے ہمارے وقار کو بڑھاتے ہیں، قرآن سمجھاتے ہیں، دین. وہ فرمانے لگے سن لے بھگوڑے، بات یہ ہے کہ ہماری لسٹیں لیلۃ القدر میں تیار ہوتی ہیں. جب اس میں نام لکھ دیا جاتا ہے تو پھر نہ مرید بچاتا ہے نہ باڈی گارڈ بچاتا ہے، اور اگر نہیں لکھ دیا گیا تو تیرے جیسے غدار ختم نبوت کی چھاتی پر روزانہ پاؤں بھی لگا دے تو نہ کوئی بوری آ سکتی ہے نہ گولی آ سکتی ہے. یہ ایونٹ ہے اسلام کا لیلۃ القدر. یہ نہیں ہے کہ رات بھر الٹا سیدھا دھندا کرو اور شب قدر مل جائے گی. اس سے ہٹنا چاہیے. اب آئیے قرآن کی طرف میرے دوستو، جو تھوڑا سے وقت رہ گیا ہے. اس ذہن کے ساتھ ہم یہ ساری راتیں منائیں، بولو انشاءاللہ. اور ایسا کانٹینٹ خود کے لیے کریں اور قرآن کے قریب آئیں. سب سے پہلی چیز میری اور آپ کی شناخت. چند منٹوں کی بات رہ گئی ہے. میری اور آپ کی، ابھی تک تو میں یوں سمجھے کہ تمہیدی عرض کر رہا تھا کہ حالات کیا چل رہے ہیں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ میرے دوستوں اور بالخصوص جو اسکول اور کالج اور مدرسے کے بچے ہیں اور جو میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور مجھے بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے اور جا کہاں رہے ہیں. یہ قیمتی راتیں ہیں اپنے آپ کو ٹھیک راستے پر لانے کے لیے. اس کو بھی اگر ضائع کر دیا تو پھر کیا چیز رہی. اس لیے فرمایا کہ جس سے خدا راضی ہو جائے اس کی ہر رات لیلۃ القدر ہو جاتی ہے. تو لہذا مجھے اور آپ کو اپنے دوست، سنگت، معاملات، بڑے چھوٹے سب چیزوں کو دیکھ کر، ابھی بدر ہوا. بدر اس لیے تھا کہ صرف 17 کو ہم بدر بھی اگر ہم پڑھتے ہیں نا، توجہ ہمارے وہاں یہ بدر بھی ہم وظائف ہی کے لیے کرتے ہیں. اہل بدر کے نام پڑھیں گے ہم، اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے. بہت بڑا فاتحہ شریف ہونا چاہیے، لازم ہے، کوئی غلط بات نہیں، ہونا چاہیے، ہم بھی کرتے ہیں. لیکن وہیں تک رک جائیں گے. کیوں؟ میرا کپڑا پھنسا ہوا ہے، میرا پلاٹ پھنسا ہوا ہے، میرا یہ پھنسا ہوا ہے. تو پیر الگ سے کہتا ہے اہل بدر کے اتنے نام ذکر کرو نا تو مشکل کشائی ہو جاتی ہے. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کے قائل ہیں، لیکن اصل اس سے بڑا یہ تھا کہ بدریوں میں ایسا کمال کیا تھا کہ ان کے نام بھی خدا کی تاثیر کے سبب بن گئے. ان میں وہ خوف خدا تھا، عشق رسول تھا، جرت تھا. اب وہ ملا کہ نہیں ملا؟ وہ نہیں ملا. تو تو نے کیا ان کے نام پڑھے اور کیا فاتحہ کیا اور کیا یوم بدر کیا؟ تو ضرورت اس عمر کی ہے میرے دوستوں. پہلے ان ہستیوں کا کردار، امام حسین پاک کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ کربلا کی محفلیں سجائیں، ان کا ذکر تو قرآن میں سجا ہوا ہے. لیکن مجھے اور آپ کو اگر اہل بیت ان مبارک ہستیوں کی تعریف کی توفیق ملتی ہے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ خدا نے ان کو منزلت کیوں دی اتنی بڑی کہ قیامت تک ان کے نام لینے والے کی بھی تقدیر سنور جاتی ہے. وہ اس لیے کہ وہ اسلام میں سچے تھے. تو پتا چلا اصل عزت، ان العزت للہ جمیعا، اصل جو عزت ہے وہ خدا کی ہے. جس نے اس کی عزت کو جان لیا لوگوں کی نظر میں خود اس کی عزت ہو گئی. پھر فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اسی خدا کے راستے پر جو چلے تو اسی رسول کو عزت ہوئی، اور جو اللہ رسول کے راستے پر چلے تو ان مومنین کو عزت ہوئی. لیکن منافق جو ہے ان کی عزتوں کو نہیں جانتا. لہذا میرے اور آپ پر حالات و دنیا داری کی وجہ سے بہت سی چیزیں غافل آ چکی ہے.
اصل جو جذبات ہمیں جس مشو پر کرنے چاہتے ہیں، تیاری ہم نے وہاں کی بھی کرنی ہے اور یہاں کی بھی کرنی ہے. تقدم و تاخر نہیں ہونا چاہیے. جو اصل ہے وہ اصل ہے، اور جو اس کے مقابلے میں دور ہے، ثانوی ہے، ہیں دونوں ضروری، لیکن جو پہلے ہے وہ پہلے ہے. میرا اور آپ کا پہلا تعارف یقین کے ساتھ سماعت فرمائے، ہم مسلمان ہیں بحمد اللہ تعالی. اور اسلام جو ہے نا کا معنی ہے گردن رکھ دینا، سرنڈر ہو جانا. کس کے آگے؟ رب کے حکم کے آگے. جس میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی وہ مسلم ہے، وہ مسلم ہے. اسلام کا ایک تعارف اس کے ایک لٹرلی لغوی معنی میں ہے اور ایک اس کے پیغام میں ہے. اس کا لغوی معنی ہے مکمل خود سپردگی، اللہ کے ہر حکم پر اوبے، اطاعت کے لیے تیار ہو جائیں. رات کو جو وہ حکم دے تو پھر رات نہ دیکھی جائے، نیند کے مقابلے پر جو حکم دیکھے تو نیند کو نہ دیکھا جائے. اپنی سہولیات، اپنی مرضی کو اللہ مجھے اور آپ کا ایسا کر دے جو یہ تشریح ہے. کیونکہ پہلے سنیں گے، سمجھیں گے تو پھر عمل کے لیے شیطان اور نفس سے مقابلہ کریں گے. اب یہ باتیں ہمارے علم میں آئے گی تو ایک روحانی طاقت آ رہی کہ ہم کون ہیں. پھر اس کے بعد بندے سے اگر گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کر کے آئندہ اس کو ریپیٹ نہیں کرے گا، یار یہ غلط ہے، اس لیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے میرا رب ناراض ہو جائے گا. تو میرے دوستو بزرگوں، یقیناً ان فضائل سے اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہوتے ہیں جب جس کی بیس اسلام پر ہوتی ہے، جس کا عقیدہ یہاں پر جڑا ہوا ہوتا ہے. تو اسلام کا اس لیے آج کے درس میں ایک جرنل گفتگو اس بیداری کی وجہ سے کرنا چاہ رہا تھا، اور اب میں چند منٹوں کے اندر اس سارے مضمون پر جہاں سے ہماری بنیاد کھڑی ہونی ہے وہ تعارف ہمارا اسلام ہے. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کا لفظ جو ہے جس معنی کے لیے میرے دوستوں بولا جاتا ہے وہ مکمل اطاعت اور فرمان برداری کے لیے بولا جاتا ہے. مکمل اطاعت اور فرمان برداری اور ڈسپلن کے لیے. کیا مطلب مطلقاً؟ او بھائی تمہاری طبیعت کیسی ہے، طبیعت کیسی نہیں ہے، حالات کیسے ہیں، کیسے نہیں ہیں، مالک کا حکم ہے، تم نے اوبے کرنا ہے، کھڑے ہونا، اطاعت کرنا ہے. یہ ہے اسلام. تم اپنا کام کرو پھر وہ اپنا فضل کرے گا. تم اس کا ہونا بتاؤ تو صحیح، اس کا ہونا بتاؤ تو صحیح، تو وہ اللہ رب العالمین جل والا فضل کرے گا. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام چند بنیادی عقیدوں پر شامل ایک سچا یقینی نظریہ ہے. اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان. اب اسلام اور دین دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. اس میں کبھی کبھار تھوڑا سے فرق ہو جاتا ہے کہ اسلام کو ہم اعمال اور نماز و عبادات پر لے آتے ہیں، دین کو ہم مکمل نظام اور عقیدے پر لاتے ہیں. لیکن میں اس قید یا اس طرف نہیں جانا چاہ رہا. میں کہہ رہا ہوں دین کہیں یا اسلام کہیں بات ایک ہی ہے. دین کہیں یا اسلام کہیں بات، کیونکہ دین جو ہے وہ عقیدے کا نام ہے. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ہر نبی اللہ رب العالمین کی طرف سے مبعوث کیا ہوا ہے. قیامت قائم ہوگی. یہ جو اسلام ہے حضرت آدم جو لے کر آئے وہ بھی اسلام تھا، حضرت نوح لائے وہ بھی اسلام تھا، حضرت ابراہیم لائے وہ بھی اسلام تھا، حضرت عیسیٰ جو لائے وہ بھی اسلام تھا، اور حضور جو لائے وہ بھی اسلام ہے. اس لیے کہ دین میں کبھی فرق نہیں ہے. اس لیے اللہ نے اسلام کو دین کے معنی میں بیان کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کی بارگاہ میں جو دستور، عقیدہ، دین ہے اس دین کا نام اسلام ہے. تو حضرت آدم کے دین کا نام بھی اسلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کا نام بھی اسلام ہے. آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت عیسیٰ کے دین کا نام بھی اسلام ہے، اور خاتم النبیین سید عالم علیہ الصلوۃ کے دین کا نام بھی اسلام. اب اس بات کو سمجھنے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں میں. سورہ آل عمران کی آیت اللہ رب العالمین فرما رہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، جو اسلام کو چھوڑ کر، اسلام سے ہٹ کر کسی اور دستور اور کسی اور نظریے کو اپنائے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اس میں رہتے ہوئے کوئی بھی نیکی کرے اللہ قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن خسارے میں ہوگا. پتا چلا میری نماز، روزہ، زکوٰۃ، لیلۃ القدر سب دین پر، یقین پر رکھا ہوا تھا. یہ کہہ رہا ہے قرآن. فرمایا تمہاری عبادتیں اگر اسلام کے ساتھ نہیں، اس یقین کے ساتھ نہیں ہے تو کوئی عبادت تمہاری مقبول نہیں ہوگی. یہی حضور سے پوچھا میری ماں سیدہ عائشہ نے،
حضور مکہ کے اندر ایک بندہ تھا، بڑا سخی تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، خیر خواہی کے بڑے کام کرتا تھا، یا رسول اللہ اس کے لیے کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا سب دنیا میں تھا، آخرت میں اس کے لیے کوئی نیکی نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کبھی اس نے خاتمہ بالخیر اور خدا کی توحید کو قبول ہی نہیں کیا۔ اب سماجی کام اپنی جگہ پر کتنے ضروری ہے، کتنے اہم ہیں، کتنے قابل رشک ہیں، کتنے قابل قدر ہیں میرے دوستو، لیکن یہ قدر والے کب ہیں؟ کہ جب اسلام کے ساتھ ہوں۔ تو لہٰذا پتا چلا کہ یہ راتیں عقیدے کی تربیت کی ہے، قدر کی نمازیں، شب قدر کی نمازیں ہوں، نوافل ہوں، تسبیحات ہو، تہجد ہو، یہ جتنے بھی نوافل ہیں اس پر قبولیت کب ہے؟ کہ جب اللہ کی ذات پر کامل یقین ہو۔ اور اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونے کا معنی کیا ہے؟ وہ ہم نے تمہید کے اندر تھوڑا کھول کر ایک دوسرے کو سمجھایا ہے، اس کی طرف توجہ کرنا لازم ہے۔ سورہ آل عمران کی جو آیت ہے، میں ذرا تھوڑا پیچھے سے پڑھتا ہوں، اس کو ذرا غور فرمائیے گا۔ اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک بات کو ذکر کیا ہے جو ہمارے پاس تھوڑا سے وقت رہ گیا ہے، تاکہ ہم یقین والی شب قدر کو منائیں۔ یہ نہ ہو کہ نظام روٹی سالن پر رہ جائے اور پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کیا لے کر جا رہے ہیں۔ وہ بھی ہماری ایک ضرورت ہے، لیکن ثانوی ہے، پہلی نہیں۔ وہ کیا ہے بولیے؟ دوسرے درجے پر، پہلی نہیں۔ قرآن کو ذرا سنیے، سب سے بڑے وظیفے کی کتاب قرآن، اصل ہدایت قرآن، توجہ ہے آپ کی۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون آثار جو ہیں، جو حضور نے اپنی زبان پاک سے بیان فرمائے، جو حضور سے دعائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے پھر وہ بات کے کلمات اگر کسی صالح شخص نے مرتب کیے ہوں، اس کو پڑھنا بار بار ہم نے کہا ہے، ممنوع نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن آپ عقیدے کے اندر درجہ رکھیں گے تو قرآن اپنے مرید کے اندر تلاوت قرآن کی محبت کو پیدا کریں۔ بچوں کو ادھر لائیں کہ یہ وظائف، میں نے کہا یہ ان کے لیے تھے جن پر قرآن نے اثر کر دیا، اب مزاج یہ بن گیا کہ قرآن کیا ہے، غیر قرآن کیا ہے۔ فکر میں جس کو فرق آ گیا اس کو یہ کتاب دے، جس کی فکر قرآن پر ہی نہیں آئی تو اس کو یہ کتاب دے رہا ہے، وہ اسی کو قرآن سمجھ رہا ہے۔ یہ تو آگے لوگوں کا، آج خرابی کیا ہے ہماری، یہ بات لوگ سمجھتے بھی اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ جو وظائف ہیں یہ اعلیٰ درجے کے لوگوں کے لیے تھے۔ یہ اٹھا کر جناب مرید بنایا، پہلے پکڑا دیا، اس کو پڑھنا شروع کر دیتا۔ اب اس کا سارا انحصار اس پر ہو گیا ہے کہ لگے فلاں بزرگ نے نہیں پڑھا تھا۔ میں نے کہا فلاں بزرگ نے جب پڑھا تھا جب دین ان میں پورا آ چکا تھا، دین کو انہوں نے پورا سمجھ لیا تھا، دین پورا ان میں رائج ہو چکا تھا۔ مثلا دیکھیں نماز میں پہلے السلام علیکم وعلیکم السلام کرنے کی اجازت تھی۔ کوئی قریب سے گزرے، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ کیوں؟ اس وقت اس لیے تھا کہ لوگ اکٹھا ہو رہے تھے، جمع ہو جائے، لیکن جب پختگی اتر گئی، اللہ کا عرفان اتر گیا تو فرما قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اب نماز میں ہل جل نہیں ہوگی، سکون ہوگا۔ تو لہذا اس تربیت سے وہاں تک تو جنہوں نے ان وظائف کی تکرار کی یا کی تو وہ اس منزلت پر تھے جنہیں رب اور بندے کا فرق فکر میں اتر چکا تھا اور کبھی نفس بہکا بھی نہیں سکتا تھا۔ تو ہم تو اگر ایک سے دم کروا لیں تو ہمارا اسلام تو کوسوں کلومیٹر دور ہو جاتا ہے، ہمارے لیے سب وہ بابا ہی سب کچھ بن جاتا ہے۔ تو ہم تو اتنے کچے فکر کے لوگ ہیں، تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں فکر کو پختہ کر لو پھر پڑھتے رہو۔ منع کب کر رہا ہوں میں؟ لیکن یہاں جو یہ خلط مبس ہو رہا ہے نا، یہ مکسچر ہو رہا ہے، یہ جو ملاوٹ ہو رہی ہے، ہم اس پر چیخ رہے ہیں۔ جو نہیں سننا چاہتا نہ سنے، اختلاف کریں ہم سے، انما الاعمال بالنیات، اللہ نیتوں کو جاننے والا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ کسی سیاسی تنظیم کے اندر ہوں اور تنظیم کا جو ضروری کام ہے اس کو پڑھنے کے لیے دیا جائے اور نیچے کوئی شخص تنظیم کا کوئی چیز لکھ کر دے اور وہ خود بھی پڑھتا ہو اور آپ آ کر اس سے پوچھے بغیر لے کر ہر ایک کو بانٹ رہے ہو، تو لیڈر تو کہے گا نا ابے پہلے یہ پڑھوا لے۔ کام آپ تنظیم کا ہی کر رہے ہیں لیکن آپ سسٹم سے نہیں کر رہے، ترتیب سے نہیں کر رہے۔ وہ شخص جس نے اس کو مرتب کیا ہے وہ تنظیم میں رش بس گیا تھا اور وہ انہی کے درجے کے لیے تھا۔ ہاں اگر تو اس درجے میں پہنچ جائے تو کر لیا کر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ہمیں پیر کی گستاخی پر غصہ آتا ہے، رسول کی گستاخی پر نہیں آتا۔ یہ بلنڈر ہوا ہم سے۔ پھر آج آپ کسی پیر کو چھیڑیں، اس کے مرید آپ کو چیر کے رکھ دیں گے، پھاڑ دیں گے، ماریں گے۔ لیکن آج کوئی بھی ایرا غیرہ تو خیرہ چوڑا کھڑا ہو جائے، وہ دین کے بارے میں بات کرے، ہم کہتے ہیں یار بات تو غلط کی ہے لیکن آپ بھی زیادہ نہ بولیں، اس کے سیاسی لیڈر کو ذرا بول دیں آپ کچھ تو آپ کو پتہ چل جائے۔ یہ غلط ترتیب اور مینج کی خطا کی وجہ سے پھر یہ ہو جاتا ہے کہ غیر ضروری لوگ غیر ضروری ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر کے
قرآن کی آیت میں آتا ہوں. دیکھیں ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. قیامت تک دستور نظام کس کا ہوگا؟ جو حضور نے دیا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن کہا جائے آپ کے پیر صاحب یہ بات غلط کر رہے ہیں. آپ نے کیسی بات کر دی ہے؟ وہ بھائی حدیث کے خلاف. اوے تم کون ہوتے ہو ہمارے پیر کو؟ اس کا مطلب یہ بھی انکار ختم نبوت ہے. کیونکہ ختم نبوت صرف یہ نہیں کہ حضور کو آخری کہو، بلکہ ختم نبوت کا معنی اس میں یہ بھی ہے کہ حضور کی بات بھی آخری ہی ہے. اب اس بات پر کسی کی بات پڑے گی عقیدہ جائے گا. ہم قادیانی کو گالی دے کر اور اس پر رد کر کے اس سے بچنے کے لیے، اور کرنا چاہیے ان کے خلاف لوگوں کو تیار کرنا چاہیے دلائل کے ساتھ مسلمانوں کو خلاف، بمراد یہ کہ بچنے کے لیے جیسے سانپ کے خلاف تیار کرتے ہیں، بچھو کے خلاف کرتے ہیں. وہ ٹھیک بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فکر بھی بات کرنی پڑے گی کہ سکہ چلے گا کسی بابے کا نہیں، سکہ چلے گا آمنہ کے لال کا. اس درجے میں ہوگا. ہاں نیچے تدبو کے اندر وہ معنی اگر طبعاً لیا جائے وہ بھی شرن منع نہیں ہے، لیکن طبعاً بھی اگر لیا جائے تو اس درجے میں لیا جائے تاکہ اس ایتھارٹی اور اس ایتھارٹی میں فرق ہو جائے. اس لیے میں نے تقریر کو علم الہی اور علم رسول کے ساتھ شروع اس لیے کیا تھا کہ عقیدت بھی ایک بیلنس چاہتی ہے. عقیدت بھی ایک، ہمارے پاس ایک آگے مالدار شخص کہنے لگے وہ ہمارے پیر صاحب آپ کچھ بولیں گے تو نہیں. میں نے کہا ہم کوئی پاگل ہے کسی نے ایک بندے کے بارے میں بات کر، ہم کیا خدا کو جواب؟ کہنے کہ داڑھی نہیں ہے، تھوڑا ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کی تو داڑھی، آپ کیسی بات کرو؟ ناراضی ہو گئے ہم سے، کہنے کہ آپ چندہ ہی نہیں دیں گے آپ. تو میں نے کہا یہ تم نے کوئی یزید کا دربار لگایا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہم مدرسے بند کر دیں گے. مدرسہ بنانا ہم پر فرض نہیں تھا، اپنا ایمان بچانا فرض تھا. اگر تیرے جیسے کو پرموٹ کر کے مدرسہ بنانا ہے تو ہم نے مدرسہ بنانا ہی نہیں دو چندہ. یہ کیا طریقہ کار؟ اب علماء کی مجبوری یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نام پر بھی بلیک میلنگ ہوتی ہے. دیرا زکوٰۃ، ابے خوش نصیب ہے کہ تیری زکوٰۃ صحیح جگہ پر لگ رہی ہے جو تیری آخرت کی انویسٹمنٹ ہے. اس میں بھی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے. اگر میرے مفروضے، یہ میرے بنائے ہوئے فراڈیوں کی تعظیم کر رہا ہے، اس کی دلیل تو سن، اس کی بات تو سن، وہ کیا کر رہا ہے. اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کو زیر کر دے، اگر ہے تو یہ زکوٰۃ اور دین. لیکن ہم پر ہوس اور انا اتنی غالب آتی ہے تو میں اپنے علماء دوستوں سے کہتا ہوں خود کو محدود کر دو، خدا نہ کرے. یہی تو سر سید احمد خان کے مقابلے میں برٹش انگریز کر رہا تھا. انگریزوں نے کالج یونیورسٹیوں کی ڈگریوں کو بڑی بڑی مراتیں دی کہ جو اس یونیورسٹی سے پکڑے. سر سید احمد خان آپ نے تو پڑھا ہے لیکن کبھی ذرا دوسرے طریقے سے پڑھے تو آپ کو پتا چل جائے. تو اس کی سپورٹ پر ہم علی گڑھ یونیورسٹی کے خلاف نہیں تھے، ہم انگریزی پڑھانے کے خلاف نہیں تھے، ہم کبھی یہ سبق پڑھانے کے خلاف نہیں تھے. لیکن اس تعلیم میں جو الہاد آ رہا تھا، انکار معجزہ رسول آ رہا تھا، انکار شان مصطفیٰ آ رہی تھی، علماء نے اس لیے سر سید کا رد کیا تھا. لوگ کہنے کہ اب دیکھو پروپیگنڈا، علماء تو پڑھنے نہیں دیتے، جدید تعلیم سے روک رہے ہیں. بھائی جدید تعلیم سے ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. مسئلہ جدید تعلیم کا نہیں، وہ جدید تعلیم اگر انکار خدا کا ذریعہ بن جائے، اس جدید تعلیم جو انکار رسول کا ذریعہ بن جائے، وہ جدید تعلیم جو ہو ہرن کا گوشت کتنا مزیدار ہوتا ہے، سب سے بہترین کباب ہرن کا، آہو کا کباب ہوتا ہے، لیکن اس پر چڑھ جائے چونٹیاں تو کھا کر دکھاؤ. ہم نے کہا جدید تعلیم ٹھیک ہے لیکن جو وہ آفت لا رہی ہے اس آفت کو چھانٹیں، تعلیم کو تعلیم تک رہنے دیں. یہ تو اسلام کے خلاف سازش ہے. تو علماء کھڑے ہوئے تو کہنے لگے یہ تو علی گڑھ یونیورسٹی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یہ تو جناب جو ہے آکسفورڈ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یہ تو جناب فلاں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا یہ تمہاری ہار ہے، ورنہ تم ہمارے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرتے، ہماری بات کو مینشن کر کے اس کو توڑتے. ہم جس جگہ کی بات کر رہے ہیں وہاں نہیں بات کر رہے ہیں، ادھر کہہ رہے ہیں یہ تو جدید تعلیم کے خلاف ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اور آج سیکولر کہہ رہا ہوتا ہے مدرسے والوں نے کتنے بندے بنائے. میں نے کہا چاند پر بھیجنا ہمارا کام نہیں، تمہاری یونیورسٹی کا تھا. جن کو کروڑوں روپے مرات ملتی ہے، اور مدرسے والوں نے کیا بنایا یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے. ان کے ساتھ ہدایت اخلاق کا ایک زمانہ وابستہ ہے، اور تم نے جن کو بنایا ان کے اخلاقیات کا ایک معاملہ موجود ہے. جن کو تم نے بنایا وہ پہاڑ پر چڑھ گئے، اور انہوں نے بنایا انہوں نے پہاڑ سے اتار کر ان کو انسان بنایا. ابھی ایک یونیورسٹی کے باہر لڑکے کھڑے تھے، بچے ڈگریاں لے کر کہ ہماری ڈگریاں لے لو ہمیں نوکریاں دے دو. تو میں نے کہا یہ نظام تو آپ کے ہاتھ میں تھا، لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ کوئی مولوی نے کہا یہ ڈگری لے لو اور یہ دے دو. اگر اس کو کم بھی ملا تو اس نے صبر کیا. اپنے پروفیسروں کی تنخواہ دیکھ لو، ایک مسجد امام کی تنخواہ دیکھ لو.
اگر ایک ٹیوٹر انگریزی پڑھا رہا ہوگا اس کی آپ ارننگ دیکھ لو، اور یہ جو خدا کا کلام بنا رہا ہے اس کو دیکھ لو. جو خدا کا کلام پڑھا رہا ہے اس کو رمضان میں بھی بڑے مر مر کر 10,000 یا 5,000، تراویح پڑھا رہے ہیں تو فراغت کے بعد 5,000 10,000 ایک انسان کے. پھر ہوتا ہے قرآن بیچ رہے ہیں آپ، قرآن بیچ رہے ہیں آپ. توجہ ہے، یعنی وہ ٹائم دے رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کے ساتھ بیوی بچے وابستہ، اس کی تنخواہ آپ دیکھیں. اور جناب دوسرا جو آ رہا ہے تو امی نے پہلے سے ایسی آن کیا ہوگا کہ ٹیوٹر صاحب آ رہے ہیں، انگریزی پڑھائیں گے، میتھس پڑھائیں گے، فزکس پڑھائیں گے، چائے بھی لائیں گے، ٹھنڈا پانی بھی آئے گا. اچھی بات ہے کہ استاد کی قدر ہونی چاہیے. مولوی باہر کھڑا ہو، یہ مولوی صاحب آئے. یہ آپ نے مولوی کی نفی نہیں کی، جو پڑھانے آیا اس کے اعتبار کو کم کیا. اپنے اندر کبھی غور کر لینا. اس استاد کی بھی تعظیم کی جائے جو اصلی تعلیم پڑھا رہا ہے، ہم اس کو منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن اپنے رویے کو دیکھا جائے. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ اسلام کو آپ نے اپنے اندر کھڑا کرنا ہے، اپنے گھر میں کھڑا کرنا ہے. اب اپنے اندر بچائیں میں اور آپ. اب ہم قیامت کے قریب ہیں. اگر نظام کو بصورت ریاست پر نہ لا سکیں تو ہمارا گھر ایک کائنات ہے، ہماری گھر ایک ریاست ہے، ہمارا بدن ایک ریاست ہے. تو پھر ہماری شادیاں اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارے سوگ اسلام کے مطابق ہونے چاہیے، ہمارے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارے گھر میں اسلام ہونا چاہیے. اگر ہم گلی میں نہ لا سکے تو خود کے گھر پر تو لائیں، اپنے اندر تو لائیں. اتنا تو کر جائیں. یہ شب قدر اس بات کا تقاضا کرتی ہے میرے اور آپ کے لیے. بولو انشاءاللہ. اب دیکھیں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. توجہ کیجئے ایمان کے بارے میں، بات کو سمجھتے ہیں. فرمایا قرآن کہہ رہا ہے قل آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسی وعیسی ونبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. ہم بات کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس کو کھینچ کے کہاں لے جا رہے ہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو مارنا اچھی بات ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ کسی کے وطن پر حملہ اچھی. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، 100 دفعہ مذمت کرتے ہیں. جو ہوا غلط ہوا. جب عالمی قوانین کو تجاوز کر کے 2 دجال کیسے اس پر طاری ہو گئے، کیوں مارا ایک شخص کو، کیوں قتل کیا ایک شخص کو، کیوں کسی ریاست کے اوپر چڑھ گئے. بس یہیں تک ہمارا حد تھا اور ہم کریں گے. اس کے بعد ہم سے وہ مطالبہ آپ نہ کروائیں جو ہمارے بس میں نہیں ہے. جو غلط ہے اس کو غلط کہیں گے. اب آگے آپ ہمیں چاہے گالی دیں یا دو کریں، آپ سینے پر گولی مار دیں یا گردن اٹھا دیں، اس کے آگے بڑھیں گے نہیں، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام. ہمارے وہاں ایسی شب قدر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پھر تو لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے. تو میں نے کہا یار ماں کے پیٹ سے بھی اکیلے آئے تھے، قبر میں بھی اکیلے جائیں گے. نہ مرید آئے گا اس میں، نہ بیٹا آئے گا. تو لہذا اکیلا جو وہاں پر بولنا ہے وہ یہیں پر ہی بول ڈالو. تو اس کو سمجھے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو ظلم ہے وہ ظلم ہے، جو بے گناہ لوگوں کو مارا گیا وہ ظلم ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن ہر چیز اپنے ایک دائرے کا تقاضا کرتی، تجاوز نہیں کرتی. اسی لیے ہم نے اعلیٰ حضرت کو مانا، امام ربانی کو مانا، ان بزرگوں کو مانا. ان حدود کی پاسداری رکھی جائے گی. اور ہم تو کہتے ہیں کسی جانور کو نہیں مارنا چاہیے، اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ بلی کو مارا وہ عورت چلی گئی جہنم کے اندر. تو ایک زیرو انسان کو مار دینا، عالمی قوانین کو چھوڑ کر جناب کسی پر حملہ آور ہو جانا، پورے ملک کو تہس نہس کر دینا، اسکولوں پر بمباری کر کے کئی بے گناہ بچوں کو مار ڈالنا. اور جس کے سینے کے اندر دل ہوگا وہ کیسے اس کی تائید کرے گا، مذمت کرے گا. ہم مذمت کر رہے ہیں تو اور کیا چاہتا ہے ہم سے؟ کر رہے ہیں. اس دجال سے نفرت کر رہے ہیں اور انسانیت کے ناصے سے کہہ رہے ہیں غلط ہو رہا ہے. بس یہی ہمارا فرض تھا. لیکن جو چیزیں ہیں وہ مرج نہیں ہوں گی. اس دائرے کو سمجھیے، اسی میں اتحاد کافی ہے، اسی میں ماحول اور مسئلہ اور امن چل سکتا ہے. اس کے آگے کے بعد جب میں نہیں رہوں گا تو تمہارے کس کام آؤں گا اور تم میرے کس کام آئیں گے. تو ہر ایک کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں رہ کر جو جائز مطالبات ہیں وہ مانے جائے، اور ہم کر رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی. اب قرآن دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. آج کی تقریر میں ہم نے 10-12 ایشوز کو چھیڑا ہے. وقت ملے تو کبھی لوٹ کر آپ دوبارہ اس کو لائیو جو چل رہا ہے اس کو دوبارہ سنیے گا. قرآن کیا کہہ رہا ہے میرے دوستو بزرگوں. یہ بڑی بنیادی آیت ہے کہ ہم مسلمان ہیں بحمداللہ تعالی، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل. کیونکہ اسلام مذہب کا ہونا ضروری ہے. مذہب بندے کو مطمئن رکھتا ہے، پرسکون رکھتا ہے. کیونکہ دین اسلام وہ ہے کہ آج تجھ پر کسی نے سختی کی ہے نا تو تو صبر کر لے. اللہ رب العالمین اس ظالم سے تجھے اجر دلا دے گا. تو جب بندے کو پتا ہے مجھے میرا حق ملے گا، آج نہیں تو کل ملے گا، تو صبر کر لیتا ہے. لیکن ایتھسٹ جو ہے ملحد، اس کے پاس مذہب ہی نہیں ہے.
اس لیے انسان کو اچھی تسکین دینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مثلا آپ سمجھیں ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی، اس نے بڑی محنت کی ہے لیکن اس کو پیسے نہیں مل پائے، تو اللہ فرماتا ہے صبر کر لے، تیری محنت کا اجر ہم جائز طریقے سے دے دیں گے. تو کہتا مل جائے گا. لیکن جو دین کا منکر ہے، مذہب کا منکر ہے، وہ تو کہے گا جب میری محنت سے نہیں ملا تو میں چوری سے لوں گا، میں ظلم سے لوں گا. اچھا ظلم سے بھی نہیں لے پایا، چلو میں پھر خودکشی کر لوں گا. اتنا ایکسٹریم پر اس کا دماغ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ نا امید تھا. اور بندہ نا امید جب ہوتا ہے جب اس کو بدلہ نہیں ملتا. اور دین اسلام وہ کہتا ہے کہ دنیا آزمائش ہے، آج نہیں ملا اس کے بعد آنے والا ہے. ہم تو جانور کو جانور کا بدلہ دلائیں گے اور تجھے تو وہ بدلہ دیں گے جو نہ تیری آنکھوں نے دیکھا ہوگا نہ تیرے کان نے کبھی سنا ہوگا. تو بندے کو سکون اور ڈھارس رہتی ہے کہ آج نہیں تو کیا ہوا، اس ظالم کے ہاتھ کو خدا پکڑے گا، اس سے پوچھے گا. توجہ ہے. تو یہ اسلام اور دین کی اتنی ضرورت ہے کہ اسپرچول طور پر بندہ پرسکون رہتا ہے روحانی طور کے اوپر کہ آج نہیں تو کل. اور قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو، دنیا میں اگر کچھ نہیں ملا اللہ اس کا اجر دے دے گا. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر برائی کی، چاہے جتنی سیٹیں لے کر آ جاؤ، خدا تمہیں چھوڑے گا نہیں. تو لہٰذا حضور ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بکری نے دوسری بکری کو سینگ مارا. ایک بکری نے دوسرے بکری کو سینگ مارا. حدیث میں آتا مسلم میں. سرکار مسکرائے. صحابہ نے کہا حضور آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا ان کے لڑنے پر نہیں مسکرا رہا، خدا کے انصاف پر مسکرا رہا ہوں کہ قیامت میں یہ دونوں بکریاں آئیں گی، جس نے سینگ ماری ہے نا اور جو زخمی ہوئی ہے، زخمی والے سے اس کا بدلہ دلایا جائے گا، پھر دونوں کو مٹی کر دیا جائے گا. فرمایا جب جانوروں کے ساتھ یہ ہوگا کہ ظالم سے بدلہ دلایا جائے گا تو دنیا کے ظالم اس پر غور کرے کہ ان سے بھی ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. یا اللہ یہ میرا حق تھا اس نے چوری کر لیا، یا اللہ یہ حق تھا اس نے لے لیا، یا اللہ اس نے حق تھا اس نے مار لیا. تو دین کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ وابستگی میں ایک قرار ہے، ایک سکون ہے، ایک سچی امید ہے کہ آج اگر میرے بچے صحیح نہ کھا پائے لیکن میں گناہ میں نہیں جاؤں گا. آج مجھے صحیح گھر نہ مل پایا، میری صلاحیت تھی، میری کیپیسٹی تھی لیکن میری نوکریاں چوری کر لی گئی، کوٹے بک گئے، دوسروں کو نوکریاں دے دی گئیں، مجھے میرا حق نہیں ملا، میں نے پوری کوشش کی لیکن میں اب نظام کے فساد کے لیے چوری نہیں کروں گا، رشوت نہیں کروں گا، حرام خوری نہیں کروں گا، اپنا کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے تھوڑے میں گزارا کروں گا، اس امید کے ساتھ جو روزانہ میں صدمے اٹھا رہا ہوں نا تو میرا رب دیکھ رہا ہے. اور یہ تو چند سالوں کی دنیا ختم ہو جائے گی اور وہ ہمیشہ کی دنیا میں میرا رب مجھے دائمی سکون بھی دے گا، دائمی قرار بھی دے گا. فرعون کی بیوی ہے آسیہ. یہ باتیں میری ماں میری بیٹیاں سنیں، ہم سب سنیں، تاکہ ہمارے اندر کوئی جذبات کے اندر کوئی توازن آئے. ایک دم نہ کسی کو غوث اعظم بنائیں اور ایک دم نہ کسی سے نفرت کریں، توازن آئے. فرعون کی بیوی ہے آسیہ، اللہ نے ان کے دل میں ایمان ڈال دیا. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر ایمان لے آئی. کیا مقام تھا ان کا؟ رانی تھی، کوئین تھی، فرسٹ ویمن تھی. اب آپ دیکھیے فرعون کو جب پتا چلا تو فرعون نے گرفتار کیا، اور وہ تو فرعون تھا، ظاہر سی بات اس کا نام ہی فرعون ہے، بربریت کی انتہا ہے. اس نے سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا کو ایک اونچی جگہ پر ٹنگا دیا، لٹکایا اور ان کے ہاتھوں میں کیل مارے، ان کے دوسرے ہاتھ پہ کیل مارے، ان کے پاؤں میں کیل مارے. عورت ذات، اور ہر کیل میں بولتا تھا موسیٰ کے رب کو چھوڑا تو نے؟ وہ کہتی نہیں، آمنا برب ہارون و موسیٰ، آمنا برب ہارون و موسیٰ، میں ایمان لائے، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر. اور جب وہ انتقال کر گئی، ایک ان کے لیے اور ایک ہماری ماں سیدہ خدیجہ جو 55 سال کی عمر میں حضور کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا، پہاڑ پر جانا، تو اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ 2 عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کے دین کے لیے بڑی پریشانی اٹھائی. سیدہ آسیہ اگر یہ کہہ دیتی چلو فرعون تو یہ کر رہا ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتی ہوں تو یہ کیل بھی دور ہو جائے گا، دوبارہ میرے سر پہ سونے کا تاج آ جائے گا، پاؤں میں سونے کا جوتا آ جائے گا، ساری سہولیات میرے لیے ہو جائے گی. لیکن نہیں، وہ جان سے گئی. اور یہی نظارہ کربلا میں بھی نظر آئے گا، یہی نظارہ بدر میں آئے گا، یہی چلتے ہوئے پھر فضل خیر آبادی میں نظر آئے گا، یہی چلتے ہوئے آپ کو غازی میں نظر آئے گا، یہی چلتے ہوئے آپ کو اعلیٰ حضرت میں نظر آئے گا، یہی چلتے ہوئے امیر المجاہدین میں نظر آئے گا. ان لوگوں میں نظر آئے گا کہ جو راستے سے ہٹتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تو
تو سمجھ نہیں پایا یہ کس فکر کے لوگ ہوتے ہیں, یہ کن روحوں پر ان کی تربیت ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ہم ایک محل بنائیں گے آسیہ اور ختیجہ کے لیے رضی اللہ عنہما, اور اس کو بنائیں گے ہم سپی کا, موٹی موٹی خوبصورت سپیوں کا, اور وہ اللہ فرماتا ہے وہ محل اتنا پرسکون ہوگا کہ نہ اس میں درد ہوگا, نہ آواز ہوگی, نہ شور ہوگا, سکون ہوگا. اب دیکھیں یہ محل کی بشارت ہے جس پر انہوں نے جان دے دی. ہمیں تو نہ کوئی کیل مار رہا ہے, نہ کوئی ہتھوڑا ٹھوک رہا ہے, بس تھوڑے سے برے خیال آ رہے ہیں, غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ رہے ہیں, وہاں سے ہٹ کر تھوڑا سے کم آمدنی ہو جائے گی, تھوڑا سا ہمارا نقصان ہو جائے گا, اتنا تو نہیں ہوگا, لیکن اس کا ایک انویسٹ ہو رہا ہے, وہ چیزیں جمع ہو رہی ہے. جس طرح کے جناب تنخواہ میں سے گورنمنٹ 2,000 3,000 کاٹتی ہے اور وہ پینشن کی شکل میں ملتا ہے, تو ہمارے عمر میں سے یہ تکلیفیں کٹ کر جمع ہو رہی ہیں, اور یہ قیامت اور قبر کے اندر حشر میں وہ فائدے اور نفع کی صورت میں مل رہی ہے. جب بندے کو ریٹائرمنٹ ہوتا ہے نا, میں نے ایک بندے سے پوچھا تو مجھے دوست تھا ہمارا, کہنے لگا یار شاہ جی بات یہ ریٹائرمنٹ میں اتنے پیسے مل گئے اور کٹی تھی میری تنخواہ میں سے کچھ پیسے. تو میں نے کہا تو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہنے لگا یار اتنے ملنے تھے. تو میں نے کہا یار تنخواہ ہی نہ ملتی, سبھی رکھ لیتے, آخر میں اتنا ہوتا. تو میں نے کہا یار تیری بات سے مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی, یہ دنیا بھی آزمائش ہے, اس میں ہمارے ہر سہولت کی ضرورت کی چیزیں نہیں ملتی, جو نہیں ملتی وہ نقصان ہوتا ہے. ملتی ہے مثلا 55 سال ہماری زندگی ہے, 60 سال زندگی ہے, تو 55 سال زندگی کا کم سے کم 40 سے 60% تو ہماری مرضی کی چیزیں مل جاتی ہیں, اور 30-40 نہیں ملتی ہے تو وہ پینشن کے لیے بچ جاتی ہے. لیکن جب اجر ملے گا تو بندہ کہتا صبح سے لے کر شام تک پریشانیاں ہی پریشانی ہوتی کہ اجر یہ ملنا تھا. اللہ ان نیک لوگوں کے نالین اور جوتوں کے صدقے مجھے اور آپ کو فکری طور پر ایسا نیک کر دے. میرے دوستو بزرگوں, بات کو یہاں سمیٹ دیتے ہیں, اسلام کی یہ بات کو سن لیجئے. اللہ فرما رہا قل آمنا باللہ وما انزل علینا, اے حبیب آپ فرمائیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, اور وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط, اور ہم ابراہیم پر جو اترا اس پر ایمان لائے, اسماعیل پر جو اترا اس پر ایمان لائے, اسحاق پر جو اترا اس پر ایمان لائے, یعقوب پر جو اترا ہم اس پر ایمان لائے, ان کی اولادوں پر جو اترا اس پر ایمان لائے. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و نبیون من ربہم, ہم جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا اس پر ایمان لائے, عیسیٰ پر جو اترا اس پر ایمان لائے, اور سارے نبیوں پر جو اترا ہم سب پر ایمان لائے. یہ کیا ہے؟ اسلام. لا نفرق بین احد منہم, اور ہم کسی نبی کے نبوت میں فرق نہیں کرتے. ونحن لہ مسلمون, اور ہم اسی کے اطاعت گزار ہیں. اب فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا, دوسری آیت. اب یہ جو اسلام اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بیان کیا ہے, اس میں کسی ایک نبی کا بھی انکار ہوا, ایک بات کا بھی انکار ہوا, اور اس نے ہٹ کر کوئی عقیدہ بنایا, تو اللہ اس یقین کے بعد کسی یقین کو درجہ اسلام کا نہیں دے گا. فلن یقبل منہ, اس کے جتنے خیر یوٹیلیٹی کام, اس کے کتنے خیر گویا کہ آسانی کے کام, ویلفیئرز کے کام ہوں, فرمایا کوئی قبول نہیں کریں گے. وہ فی الآخرۃ من الخاسرین, اور قیامت میں بھی وہ عذاب میں ہوگا. تو یہ دونوں آیتوں نے جو ایمان کی ترتیب بنائی ہے اس کو کہتے اسلام, کہ جو ابراہیم پر اترا اس پر بھی ایمان, جو عیسیٰ پر اترا اس پر بھی ایمان, جو سارے نبیوں پر اترا اس پر بھی ایمان, ان پر بھی ایمان. توجہ ہے آپ کی, ان پر بھی ایمان. تقریر کو میں سمیٹ رہا ہوں, بڑی قیمتی بات ہے. یہاں پر دیکھیں اللہ نے آخری نام حضرت عیسیٰ کا لیا ہے. کس کا لیا ہے؟ اگر حضرت عیسیٰ کے بعد بھی کچھ اترنا ہوتا تو اس کا بھی لے لیتا. تو یہ آیت ختم نبوت کی دلیل بھی ہے. آخری نام اللہ نے کس کا لیا؟ عیسیٰ کا. بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو اگر کوئی مسلمان قرآن کو مانتا ہے, تورات کو نہ مانے جو اصل شکل میں تھی, تو مسلمان ہی نہیں, ایسے جیسے قرآن کو نہیں مان رہا. تو پتا چلا ایک نبی کا انکار سب کا انکار ہے, کسی نبی کی ایک سچی کتاب کا انکار سب کا انکار ہے. اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا تھا تو اس پر بھی ایمان ایسے ہوتا جیسے حضور پر ہے, اس کی وحی پر بھی ایمان ایسے ہی ہوتا جیسے حضور پر ہے. تو پھر اللہ اس کو بیان کر دیتا, تو کسی نے آنا ہی نہیں تھا تو بیان ہی نہیں کیا, تو پتا چلا جن کو ماننا تھا ان کو بیان کر دیا, بعد میں کسی نے آنا ہی نہیں تھا. تو یہ آیت ختم نبوت کی بھی دلیل ہے. ایک بات اب ضروری بات سنیے, یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے میرے دوستو بزرگوں, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 اور 85. یہاں سے ایک شبہ پیدا کیا جاتا ہے, وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. کہتے جی سورہ بقرہ ہے, علماء غور کریں. 62 ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى, کیا دور کی لائے ہیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین
من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہی غامدی کی دلیل ہے, یہی منہاجیوں کی دلیل ہے. لیکن اس دلیل کی حقیقت کیا ہے؟ آج لیلۃ القدر کی شب کی نسبت سے یہ حوالہ سنیں. اللہ فرما رہا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے یا نصرانی ہوئے یا سائب ہوئے, جو بھی اللہ پر, جو بھی, چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو, جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو وہ بخش دیے جائیں گے, وہ جنتی ہے. تو کہتے دیکھو یہاں پر اللہ نے یہودیوں کا بھی نام لیا ہے, سائبین کا بھی نام لیا ہے, اور کہا بس ایمان کے لیے اللہ کو مانے اور آخرت کو مانے تو وہ جنتی ہیں, تو لہٰذا یہودی جنتی ہیں. کیا آپ عشق رسول میں تقریر کرتے تھے کہ ہر ایک کو جو ملے گا نسبت رسول کا, تو رسول کو تو آپ نے حضور کو چھوڑ دیا ہے, تو آپ حضور کو چھوڑ دیا تو اس آیت سے آپ کی اس زندگی کی ساری تقریریں کہاں گئی؟ کوئی سمجھ میں آ رہی بات؟ وہاں تو آپ کہتے تھے نسبت رسول مصطفیٰ, اور یہاں آپ حضور کو نکال کر آیت پڑھ رہے ہیں کہ بھائی جو بھی یہود, کہتے آیت کہہ رہی ہے, اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان الذین آمنوا, بے شک جو ایمان لائے, والذین ہادوا, چاہے وہ یہودی ہوں, والنصارى, چاہے نصرانی ہوں, چاہے وہ سائب ہوں, بس وہ من آمن باللہ والیوم الآخر. کہتے رسول کا ذکر ہی نہیں یہاں پر. اللہ نے تو دو باتیں کی ہے, اللہ نے تو دو باتیں کی ہے کہ ایمان اور آخرت کو مانے تو وہ جنتی ہیں. تو میں نے کہا آپ پھر اپنے منہ سے بتا دیجئے, کہتے اس میں رسول کا ذکر ہے. میں نے کہا آیت میں لکھا تو نہیں ہے, لیکن میں آپ سے طالب علمانہ سوال کرتا ہوں, کیا رسول پر ایمان ضروری نہیں ہے؟ کہ لگے ہے. تو میں نے کہا آپ بتائیں پھر ذکر کیوں نہیں ہے؟ جو آپ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ یا رسول کا ذکر نہیں ہے, تو میں نے کہا بھائی رسول پر ایمان اللہ کی طرح, اللہ پر ایمان, رسول پر ایمان سب پر ضروری ہے. بالکل بالکل ضروری ہے. تو میں نے کہا اگر جو رسول پر ایمان نہ رکھے مومن ہو سکتے, اگر نہیں, تو میں نے کہا پھر یہ آیت تو آپ کی بھی خلاف ہوئی, کیونکہ اس میں رسول کا نام نہیں لیا گیا, صرف ایمان اور آخرت کا نام لیا گیا, اللہ اور آخرت کا نام لیا. بات کچھ سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو پتہ چلا قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور آپ کچھ اور فراڈ کر رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ہاں اس میں رسول کا نام نہیں آیا, اور اللہ نے فرمایا کہ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو وہ ایمان لائے اللہ اور آخرت پر, وہ قیامت کے دن بخشا جائے گا. رسول کا نام نہیں ہے. کہ جی ٹھیک ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ پر ایمان رسول کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کہ لگے نہیں. تو میں نے کہا وہ آمنا باللہ میں ہی رسول آ گیا ہے. رسول پر ایمان کے بغیر آخرت کا ایمان ہو سکتا ہے؟ کہ لگے نہیں. تو میں نے کہا بالیوم الآخر میں بھی رسول آ گیا ہے. کیوں؟ اس لیے سنیے کہ عقیدہ, میں ایمان لایا آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسول, میں ایمان لایا اللہ پر, میں فرشتوں پر, میں, اب یہ جتنی 7-8 چیزیں ہیں یہ سب قرآن میں آئی ہیں. کہیں پر ان 7 کا ذکر ایک جگہ ہوا ہے, کہیں پر قرآن کا انداز ہے کہ مختصر ہوتا ہے اور اس مختصر میں یہ 7 چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ آیات ان مضمون سے مختصر ہے, ورنہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آگے بڑھیے قاری صاحب. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. آگے پڑھیے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وکتبہ ورسلہ. تو میں نے کہا یہ تو آیت لڑ گئی اس کے ساتھ. پھر ادھر تو سورہ بقرہ میں آخر میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول بھی ایمان لاتے ہیں سارے فرشتوں پر, تو کیسے نہیں لائے گا؟ فرمایا آمن رسول بھی ایمان لائے. کس پر؟ رسولوں پر, فرشتوں پر, قیامت پر. اور یہ آیت کہہ رہی ہے اس میں رسول کا ذکر ہی نہیں ہے. اب بتا یہ آیت اس آیت سے لڑ رہی ہے کہ لیکن نہیں, کیا کرنا چاہیے؟ کہ دونوں کو ملا کر دیکھنا چاہیے. تو میں نے کہا یہی بات میں کر رہا تھا, دونوں کو ملا کر کہ ایک قرآن کا ایک مضمون آپ کے سیلیبس کی کتابوں میں, اسکول کی کتابوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی چیز شارٹ لکھی ہوتی ہے اور کہیں ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہوتی ہے. جو ٹاپک چل رہا ہے کہیں وہ شارٹ ڈسکس ہوتا ہے, کہیں ڈیٹیل سے ڈسکس ہوتا ہے. لیکن صرف شارٹ کو سمجھ لیا جائے, ڈیٹیل کو چھوڑ دیا جائے تو فیل ہو جائیں گے, کیونکہ وہ ٹاپک جہاں جہاں ڈسکس کیا گیا ہے اس سے متعلق سارے سینٹنس, سارے اس کے کانٹیکس آپ اٹھا کر ایک جگہ رکھیں گے اور پھر کہیں گے کہ بات کیا ہو رہی ہے. تو قرآن جہاں جہاں پر ایمان کی باتیں کرتا ہے وہ ساری آیتوں کو اکٹھا کیا جائے گا, کہیں مختصر ہے, کہیں تفصیل ہے, کہیں اجمال ہے, پھر سمجھا جائے گا. اور سب کو سمجھ کر عقیدہ بنا تھا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و قدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو کہیں یہ بات مختصر ہے اور کہیں پر یہ ڈیٹیل کے ساتھ ہے. اور بات یہاں پر ہم ختم کر رہے ہیں کیونکہ مومن وہی ہے جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے گا. دی اینڈ.
یہ کوئی عصبیت نہیں ہے، یہ کوئی انتہا پسندی نہیں ہے، یہ کوئی ایکسٹریم نہیں ہے. جو حق ہے وہ حق ہے. بھائی تو نہیں مانتا، تجھے ایکسٹریم لگ رہا ہے، میرے نزدیک سب سے بڑی فلیکسیبلٹی یہی ہے جو میں بات کر رہا ہوں. مومن وہی ہے، مومن وہی ہے جو محمد رسول اللہ کو مانے گا. کیوں؟ تقریر میں کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کو نہ مانے وہ مومن نہیں. تو میں نے کہا بہت اچھا ہوا آپ نے خود کرائٹیریا بتا دیا مومن نہ ہونے کا، یعنی جو حضرت عیسیٰ کو نہ مانے وہ مومن نہیں. تو ذرا خود بتا دیجئے جو محمد رسول اللہ کو نہ مانے وہ بھی مومن نہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے بغیر بھی ایمان ہوگا. تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ لمبی ویزے کی پالیسی ہے یا نیشنلٹی کی پالیسی ہے یا وقت کا ہے. اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام سے تعلق یہ ہے کہ خدا پر بھی ایمان اس وقت قبول ہوگا جب رسول اللہ کو رسول مان کر آپ کی زبان سے مانا جائے گا. اس لیے سرکار امام ربانی نے فرمایا کہ میں اپنے رب کو بھی رب اس لیے کہتا ہوں کہ وہ محمد کا رب ہے. کیونکہ اگر حضور کو درمیان سے معاذ اللہ ہٹا کر خدا کو مانا جائے تو یہ توحید ہوگی، ایمان نہیں ہوگا. ایمان ہوگا جب رسول کے کہے سے اس کو سچا مانا جائے. اسی تصدیق کو ایمان کہتے ہیں. خود کی عقل سے خدا کو ڈھونڈو گے اور پاؤ گے تو یہ توحید ہے، اور حضور کے کہے سے پالو گے تو یہ ایمان ہے. اور آخری بات اس مضمون پر یہ ہے، علامہ امام طبری رحمہ اللہ تعالی نے ایک بڑی باکمال بات فرمائی. دراصل یہ قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں، دیکھو لیلۃ القدر ہے اور دین سیکھنے والی رات ہے. قرآن کی کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں کوئی حکم عام ہوتا ہے، اور وہ عام حکم نہیں ہوتا ہے لیکن اس میں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے. تو خدا پھر اس کے لمٹ اور اس کی حد کے لیے دوسری آیت کو اتارتا ہے، تاکہ ایک حکم ایک زمانے کے لیے ہوتا ہے. کچھ حکم ایسے ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے تھے، لوگوں کے حالات اور ضرورت کے لیے. تو اب دوسری آیت اسی حکم کے بارے میں اترتی ہے، صرف اس کی حد بتانے کے لیے کہ یہ اتنی دیر کے لیے تھا. اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں ناسخ و منسوخ. کیا کہتے ہیں جی؟ ناسخ و منسوخ. اب میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، دیکھیے یہ سورہ بقرہ میرے سامنے، آیت نمبر 106. اللہ فرما رہا ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. غور کریں، فرمایا جب ہم کوئی آیات کو منسوخ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کے حکم کو محدود کرنا چاہتے ہیں، او ننسیہا یا بھلا دیں اس حکم کو، نأتی بخیر منہا تو پھر اسی نوعیت، اسی سبجیکٹ، اسی مفہوم کی اس سے بہتری بات لے کر آتے ہیں. او مثلیہ اس طرح. تو جیسے دیکھیں ایک آسان مثال دوں. پہلے تھا کہ عورت جس کا شوہر مر جائے وہ عدت گزارے گی 1 سال. کتنے گزارے گی؟ یہ چند مہینوں تک رہا. اس کے بعد اللہ نے سورہ بقرہ میں آیت اتاری 4 مہینہ 10 دن. تو یہ کیا ہوا؟ پہلے حکم کو سٹاپ کر دیا، یعنی اس حکم کی ایک حد بتا دی. اچھا اس کا مطلب ہے وہ حکم پہلے غلط تھا. تو میں نے کہا تو غلط ہمیشہ سوچتا ہے. وہ غلط نہیں تھا، اس کی ضرورت اتنے ٹائم کے لیے تھی. اس کی ضرورت اتنے ٹائم کے لیے تھی. وہ ٹائم گزر گیا، حالات بدل گئے، اب اصل حکم آئے گا. کیونکہ وہ حکم بھی اللہ کی طرف سے، یہ حکم بھی اللہ کی طرف سے. لیکن اللہ فرماتا ہے ما ننسخ من آیت، جب ہم کسی آیت کے حکم کو روکتے ہیں اور اس کو محدود کر دیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، تو یا اس کو ہم بھلا دیتے ہیں. اس میں بھی ایک راز ہے، بلانے والی بات کو چھوڑ رہا ہوں. ناتی بخیر منہا، تو جس حکم کو ہم روک رہے ہیں یا اس کے حکم کو محدود کر رہے ہیں کہ بس یہ اتنے ٹائم کے لیے تھا اور اب جو ہے یہ نہیں، اب یہ ہوگا، تو یا اللہ ہماری ضرورت کا کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہا پھر ہم اس سے اچھا والا حکم لائیں گے. جیسے 1 سال کے مقابلے پر آ گیا 4 مہینہ 10 دن. تو لہذا ناسخ و منسوخ کا ایک سادہ سا قاعدہ میرے دوستو بزرگوں جو بنا ہے وہ یہ بنا کہ وہ حکم اس لیے ہوتا تھا، یا پھر قرآن کی کس آیت میں کچھ لوگ غلط فہمی میں پڑ جائیں. جیسے اس میں پڑ گئے کہ رسول کا تو نام ہی نہیں ہے، پتہ چلا رسول پہ ایمان ضروری نہیں، تو پھر اللہ دوسری آیت اتار کر اس غلط فہمی کو ختم کرتا ہے. لہذا تقریر کا تتمہ، دعا دیں گے آپ ہمارے بزرگوں کو، یہ طالب علم سے بھی ان کے حوالے پڑھ رہا ہے. یہ جو آیت
سورہ بقرہ کی 62 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصائبین والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، جو نصرانی ہوئے، جو صائبین ہوئے، اور جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لایا، اس نے نیک عمل کیے، تو ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر کوئی خوف اور غمگین نہیں ہوں گے۔ اس آیت سے ایک مفہوم لوگوں نے غلط سمجھا کہ جناب رسول پر ایمان ضروری نہیں ہے، تو اللہ نے سورہ بقرہ کی اس آیت 62 کے اس وہم اور شک کو ختم کرنے کے لیے یہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 کو نازل فرمایا، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ فرمایا اس آیت نے اس آیت کے مفہوم کو روک دیا، غلط فہمی کو ختم کر دیا، یا یوں کہیے یہ ناسخ ہے اور وہ منسوخ ہے۔ اس میں کلیئر کہہ دیا ہے کہ آپ فرمائیے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اس نے نازل کیا تھا ابراہیم پر۔ 62 والی آیت میں حضرت ابراہیم کا نام نہیں تھا، بلکہ کسی رسول کا نام نہیں تھا، اس میں تو اللہ اور آخرت کا نام تھا۔ اب اس میں اللہ رب العالمین نے سرکار نے فرمایا قیامت کے دن اتنی سخت گرمی ہوگی کہ لوگوں کی کھوپڑیاں پگھل رہی ہوں گی، لیکن 7 قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو خدا کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ جتنے یہ 7 طبقے اللہ ان کے غلاموں میں سے کسی ایک کے غلاموں میں ہمارا بھی شمار کر لے اور ہماری دنیا و آخرت کو اللہ ٹھیک کر دے۔ میری تقریر کو آپ عصبیت میں مت سنیے گا جو اب تک سنی ہے، خود کو مسلمان اور سنی سمجھ کے میری تقریر کو سنیے گا تو آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی، لیکن آپ سمجھے کہ جناب ہم اس کے عقیدت مند ہیں، نہ ہماری عقیدت مند بن کے سنیں نہ ہمارے دشمن بن کے سنیں، صرف مسلمان بن کے ہماری تقریر ہم نے کر دی، لائیو موجود ہے، اس پر آپ علمی تجزیہ کر لیں اور آپ دیکھ لیجئے کہ بات لیلۃ القدر کی مناسبت سے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، ورنہ میں تو کہہ چکا تھا معرفانی صاحب کو کہ میں بڑی راتیں نہیں کروں گا، ہمارا جگر پھٹ گیا ہے۔ ایسے حالات ہیں، اگر ہوں گے تو پھر صحیح فضائل بیان ہوں گے، جن فضائل کی وجہ سے لیلۃ القدر بندے کے لیے لیلۃ القدر بنتی ہے، اور وہ اسلام کی محبت ہے، اللہ کی توحید ہے اور عرفان رسالت۔ ہر بندہ اپنی مال کی پریشانی میں ایک پیر کو پکڑ رہا ہے، تو کوئی صحت کی پریشانی میں پیر کو پکڑ رہا ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن پھر اسی پیر کے ہو جاتے ہیں، قرآن کے درس سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہم جہاں روکنا چاہ رہے ہیں وہ یہ بات ہے، ورنہ ہم خود عقیدہ رکھتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، 7 لوگ ایسے ہوں گے 7 قسم کے کہ قیامت کے دن کسی کے لیے ٹھنڈا اور راحت اور آسانی کا سایہ نہیں ہوگا، لیکن ایک اللہ کا سایہ ہوگا عرش کا، جس کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے تلے لے گا۔ فرما پہلا کون ہے؟ فرما امام العدل، نیک حکمران جس نے قوم کے ساتھ انصاف کیا ہو وہ رہے گا۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، اور ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ سبحان۔ تیسرا کون ہے؟ اللہ۔ ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور ایسا شخص جس کا دل مسجد میں ہی ہو، لٹکا ہوا ہو، یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کی غیبتیں کرتا رہے، کہ گھر میں بجلی نہیں ہے تو مسجد کا پنکھا چلا کر میں بیٹھا ہوا ہوں، وہ مراد نہیں ہے یہاں سے۔ یہ نہیں کہ صبح سے لے کر شام تک مسجد میں بیٹھا، امام نے انگلی لگائی نہیں لگائی، امام کب آیا، یہ نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے لیے محبت میں لگا ہوا ہو، اپنی فکر کر رہا ہو، اور مسجد سے اس کا ناطہ نہ ٹوٹے۔ توجہ ہے؟ تو فرمایا، کیونکہ ہمارے وہاں یہ تشریح میں نے مادت کے ساتھ اس لیے کی ہے کہ اس حدیث کا ایک غلط مطلب بھی لے، تو فرمایا تیسرا شخص وہ ہے، کہ میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری اور حالات ہیں، اس میں پذیرائی کم اور دشمنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن دین کا تقاضا اسی کو کہتے ہیں میرے دوستو۔ تو فرمایا ورجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ نیک بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو، جیسے ایک روایت میں آتا ہے، قول ہے کہ مومن ایسا ہے مسجد کے ساتھ جیسے مچھلی ہے پانی کے ساتھ۔ اللہ ایسی نماز اور عبادت اس کے گھر کی محبت ہمیں دے۔ اور فرمایا ان میں سے ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا،
علیہ وتفرقا، کہ دو بندے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے آئیں تو ملیں بھی اللہ کی محبت کے لیے اور جدا بھی اللہ کی محبت کے لیے۔ کہ آپ اتنے دور سے میرے پاس کیوں آئے؟ کہ اللہ کے لیے آئے ہوں۔ کہا کیوں؟ کہ آپ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے دین کی باتیں کرتے ہیں، آپ اللہ والے ہیں۔ تو فرمایا ملا اور جدا ہو گیا، کیونکہ اب ملنے کی وجہ کیا تھی؟ نہ پیسہ نہ مال، وہ بھی مل جائے گا، وہ ثانوی ہے۔ جب اللہ کی محبت میں ملیں گے تو کاروبار خود بھی چلو، یہ سب سے بڑا تعویذ ہے۔ اس نیت سے ملیں گے تو پیچھے سارے ہمارے بدنی کام، روحانی کام، دنیاوی کام ہوتے رہیں گے، لیکن ملنے کی وجہ کیا ہوگی؟ اللہ۔ یہاں سے آپ نجف اشرف جا رہے ہیں، بغداد معلیٰ جا رہے ہیں، اجمیر شریف جا رہے ہیں، پاک پتن شریف جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ جا رہے ہیں، مدینہ منورہ جا رہے ہیں، تو جانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ محنت کر کے ٹکٹ بھی لے رہے ہیں، پریشانی بھی ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ ان سے محبت کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو فرمایا جب دو مسلمان آپس میں اللہ کی محبت کے لیے اکٹھا ہوں تو ملے بھی اللہ کے لیے اور جدا بھی اللہ کے لیے ہوں۔ فرمایا ایسی فکر رکھنے والے لوگ سبحان اللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فقال انی اخاف اللہ۔ فرمایا ایک نوجوان وہ کہ جس کو ایک حسین عورت جو مالدار بھی ہو، اتھارٹی رکھنے والے بھی ہو، تعلقات والی بھی ہو، حسن و جمال والی بھی ہو، اور اس کو بدکاری کے لیے بلائے تو وہ جوان پیچھے ہٹے اور کہے کہ نہیں آؤں گا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ سے ڈرنے والا اللہ کے عرش کے سائے تلے۔ کیا پیاری باتیں اکٹھا کی حدیث میں۔ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ اور فرمایا ان میں سے پانچواں آدمی وہ ہے، چھٹا آدمی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں صدقہ چھپ کر دیتا ہے، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں کو خبر نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نام نہیں چاہتا۔ یہ مطلب نہیں کہ بائیں کو چھپا کر دے گا، یہ مراد نہیں، مراد مفہوم ہے۔ اپنے نام کے لیے نہیں دے گا، اپنی واہ واہ کے لیے نہیں دے گا، اللہ کے لیے دے گا۔ وہ کہے گا آپ کا بہت شکریہ، فرمایا تو بھی جزاک اللہ بول، میں بھی جزاک اللہ بولوں، تو بھی کہے اللہ کا فضل ہے، میں بھی کہوں اللہ کا فضل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو خبر نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اپنی ذات کے لیے نہیں دیا، اللہ کا تھا، اللہ کے لیے دیا۔ اس لیے امام زین العابدین جب کسی کو صدقہ دیتے تھے نا تو پہلے اس کی پیشانی چومتے تھے۔ سرکار سید السجاد پیشانی چومتے، گلے سے لگاتے، خیریت پوچھتے اور دیتے، اور اس کو چوم کر دیتے۔ فرمایا لے یہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کی امانت تھی، تیری لیے تھی، تو نے لے لی، میرا فریضہ ادا ہو گیا۔ اس میں ذات نہ ہو، ذات کا دخل نہ ہو، اپنی واہ نہ ہو۔ اور فرمایا آخری کون ہے؟ فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، اللہ اکبر، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور ایک وہ مرد اور عورت جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی محبت میں اتنے سرشار ہو جائے کہ اس کی پلکیں آنسوؤں سے بھیگ جائے۔ فرمایا جسے اللہ کے خوف اور محبت میں آنکھوں میں آنسو تیرنے لگ گئے اور بہہ گئے، آ گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے مچھر کا سر کتنا چھوٹا سے ہوتا ہے، حضور نے فرمایا مچھر کے سر کے برابر بھی اگر اسے اللہ کا خوف اور امید اور محبت کے آنسو آ گئے، اللہ اس پر جہنم حرام کرتا ہے۔ فرمایا وہ نوجوان مرد اور عورت، یا وہ مرد اور عورت اہل ایمان جو تنہائی میں اللہ سے یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں اللہ کی محبت اور اس کے حضور حاضر ہونے کی عشق و محبت، خوف اور ڈر کے میلان سے اس کی حضوری اور اس کا بندہ ہونے اور اس کی حاضری کے جذبے سے آنکھیں نم ہو جائے۔ فرمایا یہ ساتواں شخص ہے جسے اللہ رب العالمین جل والا اپنے عرش کے سائے تلے رکھے گا۔ اللہ رب العالمین جل والا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔